السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ مزے میں اور پرسکون ہوں گے۔ آج ہمارا ناول کہف بائی رابعہ خان کی ایپیسوڈ 5 ہے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ دوبارہ ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اپنی کتاب کی جانب متوجہ عابد نے اسے بے اختیار دیکھا۔ وہ وہی ہاتھ باندھے دروازے ہی میں کھڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کتاب بند کی اور اسے تپائی پر رکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ تو آپ راضی تھے اس رشتے کے لیے؟ عابد اس کے سوال پر حیران نہیں ہوئے، مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گئے۔ ہاں، تو پھر آپ نے مجھے وہ سب کیوں کہا؟ آپ نے وہ سب باتیں ماں سے کیوں کہیں کہ میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں یا آپ میرا نکاح ہم سے کرنا چاہتے ہیں؟ جب آپ شروع دن سے ہی اس سب کے لیے راضی تھے تو آپ نے ایسا کیوں کیا بابا؟ وہ حیران تھی اور ذرا خفا بھی، اسی لیے ہاتھ باندھے اب تک دروازے کے آگے ہی کھڑی رہی تھی۔ عابد نے گہرا سانس لیا، پھر اسے دیکھا۔ میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں، یہ سچ ہے، لیکن مجھے ارحم کے رشتے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن بابا… ہاں ٹھیک ہے، میں نے وہ سب کہا، لیکن جانتی ہو میں نے وہ سب کیوں کہا تھا؟ کیونکہ تم اس حوالے سے بالکل بھی دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ تم نے سب کچھ ایک دم خاموشی سے قبول کر لیا، یہاں تک ماس کی غیر حاضری بھی۔ تمہیں یہ سب ٹھیک لگ رہا تھا رابیل، لیکن یہ سب اصل میں ٹھیک نہیں تھا۔ جب ہم رشتے جوڑتے ہیں تو ان رشتوں کی پائیداری کے لیے ان پر محنت بھی کرتے ہیں۔ میں نے تو بس ایسا موقع پیدا کیا تھا کہ تم اپنے اس نئے رشتے پر محنت کرو، تم اسے سنجیدگی سے لو۔ چھوٹی ہو بھی تم، اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ معاملات تمہارے ساتھ میں دے کر آرام سے بیٹھ جاتا۔ اور جہاں تک رہی بات ماس کی، وہ رکے۔ رابیل خاموشی سے انہیں سن رہی تھی، ساتھ ساتھ ہفکی بھی سمٹ رہی تھی۔ اسے میں جانتا ہوں، مجھے اندازہ تھا کہ وہ آئے گا، لیکن اتنی جلدی وہ آ جائے گا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی بات ختم کر کے ایک بار پھر سے شفقت کے ساتھ مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ بے اختیار ہی آگے بڑھ آئی، ان کے گھٹنوں کے عین سامنے پنجوں کے بل بیٹھی۔ آپ جانتے ہیں آپ کے اس فیصلے سے کتنا ڈر گئی تھی؟ عابد نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جانتا ہوں تم ڈر گئی تھی، جبھی تو آگے بڑھ کر اس رشتے کو بلا خوف و جھجک قبول کرنے کی جرات کی تھی تم نے۔ ہم جب تک ڈرتے نہیں ہیں تب تک ہم میں ہمت نہیں آتی، ڈر کے آگے جیت ہے۔ وہ آخر میں ان کے ایسے انداز پر ہنسی تو عابد بھی ہنس دیے۔ بہت دنوں بعد اس نے پرانے والے عابد کو دیکھا تھا، نہیں تو پچھلے مہینے کی مستقل چلتی چکلش نے اور ناہموار واقعات نے اس کے اور عابد کے درمیان بہت سا فاصلہ کھڑا کر دیا تھا۔ آپ میرے حجاب لینے سے ناخوش ہیں بابا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو وہ مسکرائے، پھر اس کی کتھئی سی آنکھوں کو اپنائیت سے دیکھا۔ سچ پوچھو تو میں خود کوئی مذہبی آدمی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی مجھے تمہارے اس دوپٹے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ پریشان میں تب ہوا تھا جب اس سب کا اثر تمہارے رشتے پر پڑا، لیکن پھر تمہارے اس اٹل فیصلے کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سائمہ کے گھر کے لیے مناسب نہیں ہو، اور تمہارے رشتے کے لیے بھی اس وجہ سے اتنی جلدی حامی بھری تھی میں نے، کیونکہ میں دل سے اس پر راضی تھا۔ وہ حیرتوں میں گری انہیں سن رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بابا اس کے بارے میں اتنا حساس ہو کر سوچتے ہوں گے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ میرے بارے میں اتنے سینسیٹیو ہیں۔ تمہارے بارے میں سینسیٹیو کیوں نہیں ہوگا؟ مجھے رضا اور شیزا کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی تمہاری ہوتی ہے۔ ان کا مجھے پتہ ہے، کوئی بھی غلط بات ان سے کرے گا تو بچ کے نہیں جا سکتا، لیکن وہی بات اگر تم سے کوئی کرے گا تم اسے جواب دینے کی بجائے ہرٹ ہو کر واپس آ جاؤ گی۔ مجھے تمہارے معاملے میں حساس ہونا ہی پڑتا ہے۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا، اندر کہیں شرمندگی بھی ہوئی تھی۔ میں اب اتنی بھی کمزور نہیں ہوں، مجھے بھی لوگوں کو جواب دینے آتے ہیں، مجھے بھی ان کی طبیعت درست کرنی آتی ہے۔ پہلے مجھے یہ سب نہیں آتا تھا، لیکن اب آتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب مجھے آنا چاہیے۔ بالکل، وہ متفق ہو کر سیدھے ہو کے بیٹھے۔ لیکن ابھی بھی تم کچی ہو، ابھی تمہیں تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے۔ بلکہ تم تھوڑی کیوں، اتنی، ابھی تمہیں بہت محنت کی ضرورت ہے۔ تم قدرتی طور پر حساس ہو، ان باتوں کو بھی محسوس کر لیتی ہو جو بہت باریک ہوتی ہیں، لہجوں کی ہلکی سی تلخی اور آنکھوں کی کنائیوں پر بھی تمہارا دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ تمہیں خود پر ابھی اور محنت کی ضرورت ہے۔ لیکن بابا، پھر یہ تو میری نیچر ہے نا، میں اسے اپنے اندر سے کیسے نکالوں؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں لیکن مجھے تکلیف دے جاتی ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ انہیں خود پر حاوی نہ ہونے دوں، لیکن میرے لیے یہ ناممکن سی بات ہے۔ عابد نے سر ہلایا تھا۔ ایسا ہی ہے، تم اسے مکمل طور پر کبھی بھی اپنے اندر سے نہیں نکال سکتی، لیکن تم خود پر محنت کر کے خود کو مضبوط کرنے کے بعد لوگوں کا مقابلہ بآسانی کر سکتی ہو۔ تکلیف تو ساتھ ہی رہے گی، کیونکہ کچھ تکلیفیں انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ساری زندگی انہیں تحفے میں دی جاتی ہیں۔ تمہاری یہ حساسیت بھی تحفہ ہے،
اسی لیے تم وہ سب بھی محسوس کرتی ہو جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اداسی سے مسکرائی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور حساس ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر جگمگاتی آنکھوں سے عابد کی جانب دیکھا۔ وہ بے ساختہ کچھ یاد آنے پر مسکرائے تھے کہ آپ مضبوط نہیں بن سکتے۔ انہوں نے جملہ مکمل کیا تو وہ کھلکھلائی۔ یہ جملہ بچپن میں سے عابد اکثر کہا کرتے تھے، اور اس کے یوں عین موقع پر یاد آ جانے سے وہ دونوں ہی درمیان میں کھڑی اس برف سی فضل کو پگھلا چکے تھے۔ کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تم تو عابد کی طرف گئے تھے نا، کیا بنا؟ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا، لیکن سائمہ کی جانب کوئی بھی خوشخبری لے جانے کے بجائے جب وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تو انہیں اس کے پیچھے آنا ہی پڑا۔ وہ جو کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا، کڑوی نگاہ ان پر ڈال کر دوبارہ سے وہیں متوجہ ہو گیا۔ سائمہ اس کے ایسے دیکھنے پر ٹھٹکی تھی، پھر ذرا سنبھل کر آگے ہوئی۔ کیا ہوا ہے ارحم؟ اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہونا کیا ہے؟ آپ کا وہ ستیلا بھتیجا اس راستے کا سب سے مشکل کانٹا ہے۔ ممی، سب برباد کر دیا آپ کی ضد اور آپ کی سو کولڈ انا نے۔ اس کی تلخی پر پہلی بار سائمہ کی پیشانی شکن آلود ہوئی تھی۔ کیا ہے ماس نے؟ کرنا کیا تھا اس نے؟ میں رابل سے بات کرنے گیا تھا، دوسرے لفظوں میں دھمکانے گیا تھا اس بدو لڑکی کو، لیکن وہ جانے کہاں سے درمیان میں آ گیا۔ ایسے کنی سے پکڑ کر رابل کو اپنے پیچھے کیا جیسے میں تو اسے کھا ہی جاؤں گا۔ میری سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے یہ ماس۔ اس نے مٹھی زور سے دیوار پر ماری تھی۔ اس لڑکے کو اس کی اوقات یاد دلانی ہی پڑے گی۔ اس نے جھٹکے سے انہیں مڑ کر دیکھا تھا۔ تیش جیسے ایک دم ہی ابلا تھا اس کے اندر۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ وہی ماس ہے جو 13 سال پہلے تھا؟ سچ میں ممی، کس دنیا میں رہتی ہیں آپ؟ جانتی بھی ہیں کہ ایسے لوگوں سے دوستیاں ہیں اس کی۔ ایسے لوگوں سے دوستیاں ہیں کہ اگر آپ نے ان میں سے کسی کی شکل ایک بار دیکھ لی نا تو زندگی کے اگلے کئی دنوں تک نیند نہیں آئے گی آپ کو۔ سائمن نے اس کی بات نہ سمجھی سے دیکھا تھا اسے۔ تم بزدل بن رہے ہو۔ اگر اس کی ایسی دوستیاں ہیں تو تم… میری دوستیاں ہیں ممی، لیکن راتوں رات قتل کر کے گندے نالوں میں لاشیں پھینک دینے والوں کے ساتھ میری دوستیاں نہیں ہیں۔ وہ ایک وقت تک اس جگہ پر رہا ہے، اور یہ کرمنلز کسی کے نہیں ہوتے، لیکن جس کے ہوتے ہیں اس کا ساتھ مرد دم تک نہیں چھوڑتے یہ لوگ۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس ماس کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ وہ اس کی ایسی وضاحت پر اس سارے عرصے میں اب کے پہلی دفعہ پریشان ہوئی تھی۔ تو ہم پھر ایسے میں کیا کریں گے ارحم؟ تمہاری رابل کے ساتھ شادی بہت ضروری ہے، جانتے ہو نا؟ تمہارے باپ کے غلط فیصلوں نے کمپنی کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ ہمیں اسے دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے بہت پیسہ چاہیے بیٹا، ہم ایسے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس نے بھی بیزار ہو کر گہرا سانس لیا اور چہرہ ایک بار پھر سے کھڑکی کی جانب پھیر لیا۔ ہوا موہا کی مصیبت سر پر آ گئی تھی اس کے۔ مجھے فی الحال کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ممی، میں کیسے اس نکاح کو ختم کروں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ کچھ تو سوچو بیٹا، ہم ہاتھ پر ہاتھ ڈڑ کے نہیں بیٹھ سکتے، تمہیں کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ کیا میں کچھ کروں؟ ایک پل کو رک کر پوچھا تو اس نے بے اختیار ہی ہاتھ اٹھا کر انہیں منع کر دیا۔ مہربانی کر کے اب آپ کچھ مت کریں، مجھے کرنے دیں، سوچنے دیں مجھے کچھ۔ وہ چند پل خاموشی سے کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، کیوں نہ ہم رابل کو اپنے گھر بلائیں چند دنوں کے لیے، اسے دھمکائیں، ڈرائیں کہ اگر اس نے یہ نکاح خود ختم نہ کیا تو ہم اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ کیا خیال ہے؟ وہ کسی کو بتائے گی تب بھی کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، ہم اس سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ وہ ڈرپوک ہے، ڈر کر مان جائے گی۔ اس نے ایسی بات پر خوف زدہ سی سانس کھینچ کر لی تھی، پھر قہر آلود نگاہ ممی پر ڈالی۔ اچھا، کوئی یقین نہیں کرے گا اس کا، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن وہ ماس، وہ اس کا یقین ضرور کرے گا ماں، اور اس کے بعد جانتی ہیں کیا ہوگا؟ کتوں کے آگے پڑی ہوگی آپ کے بیٹے کی لاش۔ اللہ نہ کرے۔ انہوں نے دہل کر اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن اس نے سر جھٹکا۔ سب کچھ اس کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ یہی کہا تھا اس نے کہ مجھے کتوں کے آگے ڈال دے گا، اور جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب گلی کے آوارہ کتے ہرگز نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ گنڈے جو انسان اعضاء بیچنے کے کاروبار میں سرگرم ہوتے ہیں۔ وہ مجھے ان کے آگے ڈال دے گا، پھر وہ جو چاہیں کریں میرے ساتھ۔ یا اللہ ارحم، اب ہم کیا کریں گے؟ مجھے تو خوف آ رہا ہے۔ کچھ کرو بیٹا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا، پھر آنکھیں سکیڑی۔ کچھ ایسا سوچنا ہوگا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ باہر پھیلی ٹھنڈ سے بے نیاز کچھ تھا جو کہ اب آہستہ آہستہ جمنے لگا تھا۔ ان کے ناپاک عزائم کی وہ گھٹن زدہ سی بو تھی جو کہ اس سارے ماحول میں تحلیل ہو کر ہر شے پر کثافت کا ورق چڑھا رہی تھی۔
اگلے دن وہ ظہر پڑھ کر فارغ ہوئی تو اس کی نگاہ ردا پر پڑی۔ اپنے محسوس جینز اور شرٹ والے حلیے میں نماز کے گزرتے وقت سے قافل وہ اپنے ہی کاموں میں مگن تھی۔ اس نے لاؤنج سے جائے نماز سمیٹا اور اسے ایک طرف رکھتے ہوئے ردا کو دکھ سے دیکھا۔ اس گھر میں کوئی بھی نماز کی پابندی نہیں پڑھا کرتا تھا، اور پہلے تو وہ بھی اتنی پابندی سے نہیں پڑھا کرتی تھی نماز، لیکن پھر اسے غفلت کی بھاری سزا سن کر اس کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے، اور اب یوں اپنے گھر والوں کو نماز سے غفلت برتتا دیکھ کر اس کا دل دکھتا تھا۔ وہ ان سے کچھ بہت زیادہ نہیں چاہتی تھی، اور ردا اور شزا کو سر پر دوپٹہ ڈالنے کے لیے نہیں کہہ رہی تھی، نہ ہی کوئی بہت مشکل مطالبہ کر رہی تھی، لیکن وہ ان سے صرف یہ چاہتی تھی کہ کم از کم وہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، وہ انہیں باقاعدگی سے ادا کرتی رہیں۔ اس نے بارہا انہیں کہا بھی تھا، لیکن اس کی بات کا کوئی بھی اثر لیے بغیر ہی سر جھٹک دیا جاتا تھا۔ بوجھل دل کے لیے وہ آج مدرسہ چلی آئی تھی۔ آج پیر تھا اور کلاسز اپنے معمول کے مطابق ہو رہی تھی۔ اس نے بھی اپنی کلاس میں آ کر بیگ کرسی پر رکھا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر پہلے تفسیر کی کلاس مکمل ہوئی تھی اور اب نماز کے مسائل کی کلاس تھی۔ اس نے کتاب کھول کر کرسی کی ہتھی پر رکھی اور آج کا موضوع دیکھنے لگی۔ چند لمحوں بعد ساری لڑکیاں سیدھی ہو بیٹھی۔ میڈم صباحت اپنا آج کا لیکچر شروع کر رہی تھی۔ انہوں نے بھی بات شروع ہی کی تھی کہ رابل کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اپنا ہاتھ ہوا میں معلق کیا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ میڈم نے نرمی سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ایک ایلیٹ گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں میڈم، اور مجھے بہت شرمندگی بھی ہے کہ اپنی اس کلاس کی وجہ سے میرے گھر والے دین سے بہت دور ہیں۔ میں انہیں نماز کی جانب بلانے لگتی ہوں، انہیں مزید احکامات کی جانب راغب کرنے لگتی ہوں تو وہ الٹا مجھے جھاڑ دیتے ہیں، مجھے اپنے لفظوں سے تکلیف دیتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا استاذہ کہ ایسے میں میرا کیا کردار ہونا چاہیے۔ وہ بہت دکھی لگ رہی تھی، حد سے زیادہ۔ اس کی بھاری سی آواز سے لگتا تھا کہ گویا گھنٹوں اپنے گھر والوں کی کسی بے اتنائی پر روتی رہی ہو۔ رابیل کو اسے دیکھ کر ایک دم اپنا وقت یاد آیا تھا، لیکن میڈم صباحت اپنی جگہ نرمی سے مسکرائی۔ اس مدرسے کی ہر دوسری لڑکی اپنے گھر والوں کی دین سے دوری پر رویا کرتی تھی، یہ ان کے لیے اب نئی بات ہرگز بھی نہیں تھی۔ اللہ جانتے ہیں تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے، بوجھ اس کے جو وہ کہتے ہیں وہ کسی آیت کا مفہوم تھا۔ ساتھ بہت سی لڑکیاں اپنے آنسو رو کے میڈم کی جانب متوجہ تھیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے بچے، جب اپنے ہی ہمارے حق ہونے سے انکار کر دیں تو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم اس تکلیف کے پیش نظر اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اس چھوٹی سی اذیت کی خاطر انہیں بڑی جہنم میں نہیں دھکیل سکتے۔ ہمیں انہیں ہر حال میں اس دین کی طرف، اس قرآن کی جانب اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بلانا ہی ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ ہم انہیں اس طرف بلائیں کیسے؟ ہم ایسا کیا کریں کہ وہ دین کی جانب راغب ہو جائیں؟ سب دم سادے سن رہے تھے۔ رابیل کے ہاتھ میں کھلی کتاب کے صفحے کھڑکی سے اندر گرتی ہوا کے باعث پڑپڑانے لگے۔ ہمارے لیے رہنما کون ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک، انہوں نے کیسے اپنا گھر والوں کو اس دین کی جانب بلایا تھا؟ کلاس میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن میڈم کی نرم آواز کا ارتعاش ان سب لڑکیوں کو اپنے دلوں میں بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ قرآن کے ذریعے کسی طالبہ کے جواب پر میڈم نے خوش ہو کر سر ہلایا تھا۔ بالکل، انہوں نے کہیں سے بھی تمہید نہیں باندھی، بلکہ اپنی بات شروع ہی اس قرآن سے کی۔ انہوں نے کسی سے بھی لمبی بحثیں نہیں کی، بلکہ یہ قرآن سنا کر انہیں زیر کر دیا، اور اس قرآن کے اترنے سے قبل ان کی 40 سالہ زندگی ان کے گھر والوں کے سامنے تھی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق کے مالک تھے، آپ کتنی نرمی سے چلا کرتے تھے۔ ہمیں پہلے انہیں خود کے ساتھ مانوس کرنا ہے، کچھ باتیں ان کی ماننی ہیں، تب جا کر وہ ہماری بات مانیں گے۔ کچھ دے کر ہی انسان کو کچھ ملتا ہے۔ آپ اپنا وقت، اپنا اخلاق اور قرآن دے کر دیکھیں، وہ آپ کی جانب پلٹ آئیں گے۔ جانتے ہیں ہمارے اپنے اس دین کی جانب کیوں نہیں آتے؟ یا پھر آپ اپنی پچھلی زندگی دیکھیں کہ آپ اس کی جانب کیوں نہیں آیا کرتے تھے۔ میں اس کی جانب اس لیے نہیں آئی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اسلام صرف انسانوں پر پابندیاں عائد کرنا چاہتا ہے۔ ایک طالبہ نے ایک دم جواب دیا۔ اسی سمے کوئی اور طالبہ کہیں اور سے بولی۔ میں نے کبھی اس پر پہلے توجہ اس لیے نہیں دی کیونکہ اکثر دیندار لوگ بہت کرہت ہوتے تھے۔ وہ جان بوجھ کر ہم جیسے لوگوں کے سامنے موٹی اصطلاحات کا استعمال کر کے اپنی دھاک بٹھا کر آخر میں پوچھا کرتے تھے کہ کیا تمہیں یہ سب پتہ ہے؟ اگر نہیں پتہ تو تم کیسی مسلمہ ہو؟ دوسرے معنوں میں مجھے ڈیگریڈ کرتے تھے، جو مجھے بالکل بھی نہیں پسند تھا۔ میڈم سر ہلا کر ان سب کی تائید کر رہی تھی، ان کے جوابات کو سراہ رہی تھی۔ اسی ثنا میں ہال کے بالکل پیچھے سے آواز آئی۔ وہ ایک کمزور سی لڑکی تھی جو کھڑی ہو کر اپنی میڈم کی گوش گزار کر رہی تھی۔ مجھے اس دین سے چڑ صرف اور صرف اپنے والد صاحب کی وجہ سے ہوئی تھی۔
وہ کہتے تھے کہ اسلام میں عورتوں کو زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ان کے اسکول کے باعث میری بڑی بہن کو اپنی پڑھائی کو خیر بات کہنا پڑا، حالانکہ ان کا خواب تھا بہت پڑھنا۔ جب اللہ نے تو نازل ہی کتاب کی ہے، اور کتاب سمبل ہوتا ہے علم کا۔ اگر ہمارا دین کتابوں کو پڑھنے سے منع کرتا تو خود کبھی کتاب کی صورت نہ اترتا، کبھی کتاب کی صورت نہ پھیلتا، کبھی یہ کتابیں پڑھ کر لوگ مسلمان نہ ہوتے۔ کیا عجب ہے کہ جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے کیا گیا تھا، وہی قوم پڑھنے پر پابندی عائد کر رہی ہے۔ میڈم نے گہرا سانس لے کر نرمی سے اس لڑکی کے جواب میں کہا تھا۔ اب کے ہر جانب کلاس روم سے آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ انہیں درست دین کبھی پڑھایا ہی نہیں گیا تھا، تو دوسرا کہہ رہا تھا کہ انہیں اللہ کی بات سنانے کی بجائے قصے کہانیوں کی جانب بلایا گیا۔ آخر میں میڈم نے مسکرا کر ان سب لڑکیوں کو دیکھا جو اب ان ساری غلط فہمیوں کو رد کیے ایک چھت تلے اللہ کا کلام پڑھنے بیٹھی تھیں۔ ہمیں اپنے گھر والوں کو بلانا ہی اللہ کی بات سے ہے۔ ہمیں اس مشن کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا کہ اگر کوئی ہماری بات نہیں مان رہا تو یہ ہماری بے عزتی ہے۔ اس میں بے عزتی کی کوئی بات نہیں۔ دین آپ کو کبھی بھی زبردستی کا درس نہیں دیا کرتا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں پر سختی سے اس دین کو مسلط نہیں کیا تھا۔ آپ کا کام صرف نصیحت پہنچانا ہے۔ آپ نے صرف اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے۔ وہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے نا کہ آپ، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں پر دروگا نہیں ہیں۔ آپ لوگوں پر ڈنڈا لے کر مسلط نہیں ہو سکتے۔ آپ نے بس انہیں اپنے اچھے اخلاق اور نرمی کے ساتھ دین کی جانب بلانا ہے۔ کوئی اگر نہیں بھی آتا تو آپ نے اس کی بے عزتی نہیں کرنی۔ کوئی اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے تو جواب میں آپ نے ان کے درجے پر گر کر محاذ نہیں کھڑا کرنا۔ آپ کا کام صرف بلانا ہے، دعا کرنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، بس فل سٹاپ۔ اس کے بعد لوگوں پر لگی مہر تو اللہ ہٹا سکتا ہے، ہم جسے چاہیں اس ایمان سے بہرامند نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کا دل ایمان سے روشن کرنا ہے اور کس کا نہیں۔ وہ خاموش ہوئی تو ہر طرف سکون سا تحلیل ہو گیا۔ رابل واپسی کے سارے راستے خاموش رہی۔ وہ جو اپنے گھر والوں کو بار بار دین کی جانب بلا رہی تھی، تو شاید یہی وجہ تھی کہ کبھی انہوں نے اس کی باتوں پر کان نہیں دھرے تھے۔ اس نے کبھی ان کو قرآن سنایا ہی نہیں تھا۔ اس نے تو ہمیشہ ان سے اپنی بات کہی تھی۔ اب کی بار کوتاہی اس کی جانب سے کی گئی تھی۔ وہ گھر واپس پلٹی تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے عبایا چینج کر کے کچن میں آ کر کافی بنائی، پھر ساتھ سنیکس بھی بنائے۔ ایک ٹرے میں سب کچھ سجا کر اب کہ وہ لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ ردا اور شیزا شام کی چائے پی چکی ہوں گی، لیکن وہ ایک بار پھر سے انہیں کافی پلا کر خود سے مزید مانوس کرنا چاہتی تھی۔ اس نے زینو کے اس بار بنے ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور پھر چہرہ اندر کیا۔ ردا بیڈ سے آدھی نیچے لٹکی کوئی میگزین پڑھ رہی تھی اور دوسری جانب شیزا بور سی لیٹی اپنے موبائل پر اسکرولنگ میں مصروف تھی۔ کافی کون پیے گا؟ اس نے اندر جھانکا۔ میں، دونوں نے بیک وقت کہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ فٹافٹ آ جاؤ لاؤنج میں نے کافی بنا کر رکھی ہے، ایک تو ٹھنڈا اوپر سے رابی کے ہاتھ کی گرما گرم کافی۔ تھینکس می لیٹر، شرارت سے کہہ کر دروازہ بند کیا اور چھپاک سے باہر وہ دونوں اٹھی اور اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ ردا اپنے محسوس جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھی اور شیزا نے ٹائٹس پر شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ دونوں ہی اسٹائلش لگتی تھی اور ان کے برعکس رابی کیوٹ سادہ سے شلوار قمیص میں ملبوس، بالوں کو ہاف باندھے، دوپٹہ کندھوں پر لیے، وہ عام سے حلیے میں بھی اچھی لگتی تھی۔ رابی، بہت مزے کی ہے۔ کتنے دنوں بعد تمہارے ہاتھ کی کافی پی ہے، مزہ آ گیا۔ شیزا نے بھی ایک گھونٹ لے کر مزے سے سر ہلایا تھا۔ رابل ہنس دی۔ تمہیں پتہ ہے پرسوں ہم جائیں گے اقبال کے گھر۔ درتاشا چچی نے سب لڑکیوں کو بلایا خاندان کی۔ کیوں؟ وہ بھی خاندان کی سب لڑکیوں کو؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ اپنے ہی مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ خبر ہی نہ تھی کہ خاندان میں چل کیا رہا ہے۔ آگے بڑھ کر سنیکس لیتے ہوئے اس نے پوچھا تو شیزا بتانے لگی۔ ویسے ہی خاندان کی دعوتوں میں کسی کو وقت ہی نہ مل سکا حریم سے بات کرنے کا۔ اب تو وہ نئی نویلی دلہن ہے، آئی بھی دور سے رخصت ہو کر ہے، اسی لیے اس کی خاطر چچی نے ایک گیٹ ٹوگیدر رکھ لیا جس میں صرف لڑکیاں ہی انوائٹڈ ہیں۔ تم چلو گی؟ آخر میں سوال کیا تو اس نے کندھے اچکائے، پھر ایک دم کچھ یاد آیا۔ کسی کی عادتیں آتی جا رہی تھیں اس میں۔ اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر ردا نے شیزا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تو وہ اس کے کان کھینچنے کے لیے سیدھی ہو بیٹھی۔ ویسے یہ ماس بھائی کن مسائل کی بات کر رہے تھے آج؟ وہ جو اپنے خیالات میں تھی ایک دم چونکی، ان دونوں کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں بے حد سنجیدہ تھیں، اس کے رخسار ایک دم گلابی ہوئے تھے۔ وہ تو ویسے ہی، تمہیں نہیں لگتا شیزا کہ ماس بھائی کو ہماری رابی اچھی لگنے لگی ہے؟ وہ بھی انہیں ٹالنے ہی لگی تھی کہ ردا کی پھلچڑی پر اس نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ شیزا نے بھی ایک دم امٹتی مسکراہٹ روکی تھی۔ ہاں بالکل، آج دیکھا تھا کیسے ارحم بھائی کو جھاڑا تھا انہوں نے، اور وہ جو رابی کو ہاتھ سے پکڑ کر اندر لائے تھے وہ بھی تو یاد کرو۔ شیزا نے رابیل کی شکل دیکھ کر بہت مشکل سے ہنسی روکی تھی، پھر دل جلانے والے انداز میں بولی، ان کے مسئلے کیسے سالو کر لیے تم نے؟ اتنے تو سالوں ہوتے نہیں تھے تم
اتنے تو سالوں ہوتے نہیں تم سے۔ اور اب وہ دونوں پورے طریقے سے میدان میں اتری تھی ایسے تنگ کرنے۔ اس نے دان پیس کر ماس کو دل ہی دل میں کوسا۔ بدتمیز نہ ہو تو، ایسے کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کہہ کر بے ساختہ گرم گرم کافی حلق میں اونڈے لی۔ پھر کیسا ہے؟ یالی پلاؤ ہی پکاتے رہے تم دونوں، ایسے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اسے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس نے بہت کمزور سی دلیل دی تھی خود کے دفاع میں۔ تو کیا ہوا؟ جاننے تو لگی ہو نا؟ اور اب کہ اس کے کان تک سرخ ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ڈٹھائی سے ہنسی تو رابل کا دل کیا دونوں پر کافی الٹتے۔ کچھ زیادہ ہی نہیں ناولز پڑھنے لگی ہو تم دونوں؟ میں نہیں، صرف شزا، مجھے تو ہنسی آ جاتی ہے ناولز پڑھ کر، مطلب اتنا انریلسٹک، غیر حقیقی بھی کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ وہ کہہ کر ہنسی تو شزا نے اسے کندھے پر تھپ رسید کی۔ میرے ناولز کو کچھ مت کہو، وہ حقیقت سے بھلے ہی کتنے بھی دور ہوں میرے دل سے بہت قریب ہے۔ کیوں رابی، تم نے بھی پڑھا تھا نا پچھلی دفعہ، کتنا اچھا لگا تھا تمہیں؟ اس نے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ بہت اچھا ناول تھا وہ، اور مجھے بس وہی اچھا لگا تھا کیونکہ میں نے صرف وہ ایک ہی ناول پڑھا تھا۔ ساتھ ہی دانت بھی نکالے تو ردا ہنستی۔ شیزا نے اسے برا سا منہ بنا کر دیکھا تھا۔ جو بھی ہو، مجھے تو نہیں اچھے لگتے فضول سے ناولس، بس بلا وجہ کا اپنی طرف سے کچھ بھی۔ بھلا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی لڑکے نے کسی لڑکی سے زبردستی شادی کر لی ہو؟ اور کچھ بھی مطلب؟ اور اس سے پہلے کہ شیزا اس کا سر کچل دیتی، رابیل نے سر نفی میں ہلایا جسے اسے اس کی بات سے اختلاف ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے ردا بچے کہ فکشن کہتے ہیں اسی چیز کو جو آپ نے فرض کر کے لکھا ہو، مطلب وہ جو حقیقت سے بہت دور ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں لکھی ہر بات ہی جھوٹ یا پھر تہلیاتی ہے۔ ایک اعلیٰ پائے کے لکھاری کا کہنا ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے دائروں میں زندگی گزارتا ہے، ٹھیک؟ وہ روانی سے بولتے بولتے ذرا ٹھہری، اپنا خالی کپ درمیانی ٹیبل پر رکھا، پھر ٹیبل سے سامان ہٹا کر خالی جگہ کی، اس پر انگلی سے اندیکھے سے دائرے کھینچے۔ وہ دونوں توجہ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب یہ دائرہ ہے شیزا کی زندگی کا، ٹھیک؟ یہ دوسرا دائرہ میری زندگی کا ہے، اور یہ تیسرا تمہاری زندگی کا۔ اب ہم اپنے اپنے دائروں میں بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں۔ تمہارے جاننے والے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو شیزا نہ جانتی ہو، اور میرے بہت سے جاننے والوں کو تم دونوں نہیں جانتی ہوگی۔ اسی طرح ہمیں نہیں پتا کہ کس کے دائرے میں کیا چل رہا ہے۔ ہم بس اپنے محدود دائرے کو دیکھتے ہوئے آگے والے پر ججمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا علم بہت محدود ہے، ہم نہیں جانتے کہ ساری دنیا کے لوگوں کی زندگیوں کے دائروں میں کیا کیا کہانیاں پھنپ رہی ہیں۔ تم نہیں جانتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے دنیا کے کسی کونے میں ہماری کہانیوں کے کردار زندہ ہوں، لیکن کون جانے۔ شیزا نے آخر میں تالیاں بجائی تھی، لیکن ردا نے مسکرا کر صرف سر ہی جھکایا تھا۔ اس کے تاثرات سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ قائل ہو چکی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہر اس چیز کو ہی سچ ماننا شروع کر دیں۔ ان رائٹرز نے لڑکیوں کا معیار اتنا اونچا کر دیا ہے کہ وہ کسی عام سے لڑکے کو پسند ہی نہیں کرتی۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا اب؟ رابیل جھوٹنے ہی لگی تھی، واپس بیٹھ گئی۔ اسے نرمی سے دیکھا۔ کہانیاں یہ نہیں دکھاتی کہ دنیا کیسی ہے، کہانیاں یہ دکھاتی ہیں کہ یہ دنیا کیسی ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ بہت سے لڑکوں کو میں نے مذاق بناتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ یہ دیکھو جی، اب سالار جیسا کون ہو سکتا ہے، کیا بے وقوف بناتے ہیں۔ بٹ اس قسم کے کردار دراصل سیدھا ان پر چوٹ ہوتے ہیں، اسی لیے برے لگتے ہیں انہیں۔ سمجھ آیا کچھ؟ کچھ نہ کچھ تو آ ہی گیا ہے، ریدا نے ہنس کر جواب دیا تو وہ بھی اب کر مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچن میں جا کر اس نے برتن رکھے اور پھر ایک لمحے کو کچن کے دروازے سے ہلکا سا جھانک لاؤنج میں آئی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر فیصلہ کیا اور پھر سے لاؤنج میں چلی گئی۔ نماز پڑھی تھی تم دونوں نے مغرب کی؟ اس نے موبائل ہاتھ میں لیے سرسری سے پوچھا تو وہ دونوں چونکی، پھر شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں اپنا کالج کا کام کر رہی تھی تو نہیں پڑھی۔ اس نے شیزا سے نگاہ ہٹا کر ردا کو دیکھا۔ وہ پورے دانت نکال کر مسکرا رہی تھی۔ رابی کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی تھی۔ نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے؟ اس نے اب کے واضح طور پر پوچھا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ رابیل نے گہرا سانس لیا۔ ایک کام کرتے ہیں، کل سے تم دونوں صرف نماز کے فرائض پڑھنا، بس فرض۔ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، تم دونوں ساری نمازوں کی فرض پڑھ لینا، لیکن نماز کوئی نہیں چھوڑنی تم دونوں نے۔ وہ اتنی نرمی سے کہہ رہی تھی کہ ان دونوں نے جلدی سے سر ہلایا۔ تم شور ہو نا کہ ہم فرض پڑھ سکتے ہیں؟ شیزا کے پوچھنے پر وہ مسکرائی تھی۔ دیکھو شیزا، یہ درست تو نہیں ہے، لیکن بالکل ہی نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کم از کم اپنے اندر نماز پڑھنے کی عادت تو ڈال ہی لیں۔ ایک وقت آئے گا کہ مجھے بولنا بھی نہیں پڑے گا اور تم دونوں اپنی پوری نمازیں ادا کرو گی۔ بس اس وقت تک تم دونوں کو فرائض باقاعدگی سے پڑھنے ہیں، اوکے؟ وہ دونوں اس ہلکے سے کام پر راضی ہوئی تو رابیل کا دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ اس کی کوششیں ناکام نہیں جا رہی تھی، ایک ساتھ نہیں تو آہستہ آہستہ وہ دونوں اس کی بات مان ہی لیں گے۔ انہیں بس اللہ کی کتاب سے انہیں اس جانب بلاتے رہنا ہوگا۔ ہاں، اسے اپنی کوشش جاری رکھنی ہوگی، کسی بھی طرح، کسی بھی حال میں۔
اگلا ایک ہفتہ اسی خاموشی سے گزر گیا۔ گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ پہلے سے خاصا بہتر ہو گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی اندر کہیں اداس تھی۔ پچھلے دنوں ہی جب وہ اپنے دوستوں سے ملنے گئی تھی تب اسے ان سب کے رویے سے بے حد تکلیف پہنچی تھی۔ وہاں سب لڑکیاں بہت ماڈرن تھیں، وہاں پر وہ سب اپنے خوبصورت بال لہراتی ہوئی اس ساری محفل میں جگمگا رہی تھی۔ وہ کچھ پل تو خاموشی سے بیٹھی رہی، ایک دو دوستوں سے بات کرنے کی کوشش کی، تب بھی اسے اس کے حجاب کی وجہ سے بہت بری طرح نظر انداز کیا گیا تھا۔ ان سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اس ہوٹل میں کوئی لڑکا ہے ہی کہاں، اسی لیے وہ اپنا یہ حجاب اتار دے، لیکن وہ ایسے نہیں کر سکتی تھی۔ ہوٹل میں کام کرتے ورکرز اور بہت سے غیر محرم لڑکے یہیں سے آ جا رہے تھے، وہ کیسے ان کے سامنے اپنے بال کھول سکتی تھی؟ جب کسی نے بھی کافی دیر تک اس کی جانب توجہ نہیں کی تو وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھائی۔ ایسے لگا تھا کہ اگر اس کے گھر والوں نے قبول کر لیا ہے تو سب کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں تھا، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ سوسائٹی کی نظر میں وہ اپنے اس دوپٹے کی وجہ سے آج بھی زیرو تھی۔ واپسی کے سارے راستے اس کا دل گہری تکلیف کے ذریعے سے رہا۔ ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جب آپ ایک عرصے تک کسی کی محفل کی جان رہے ہو اور آپ ایک فیصلے کے بدلے وہ آپ کو اٹھا کر ایک جانب پھینک دے، تو ایسی ہی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ لیکن وہ پھر بھی نہیں رکے۔ ہر وقت رونا اچھی بات نہیں ہوتی۔ تم بہت اب نارمل لگ رہی ہو رابل، تم ہم جیسی نارمل نہیں لگ رہی ہو۔ ایک دوست کا مذاق اڑاتا ہوا تبصرہ اسے یاد آیا تو تکلیف مزید گہری ہوئی۔ جب وہ وقت سے پہلے ہی گھر آئی تو لاؤنج میں بیٹھی رامین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ان کے ساتھ ہی دوسرے صوفے پر زرتاشا چاچی بیٹھی تھی۔ انہوں نے بھی اسے گردن پھیر کر دیکھا تھا۔ یہ تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ انہوں نے پوچھا تو اس کا دل کیا دھاڑ مار کر وہیں رونا شروع کر دے، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ دکھتے گلے سے بہت سا تھوک نکل کر اس نے بمشکل چند لفظ کہے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا وہاں، اسی لیے واپس آ گئی۔ رامین کے سبزی کاٹتے ہاتھ لمحے بھر کو رکے تھے، چہرہ حیرت سے اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا اچھا نہیں لگ رہا تھا تمہیں؟ وہ ماں، مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی بات پر زرتاشا نے معنی ہیزی سے مسکرا کر سر جھٹکا تو اسے کہیں بہت اندر تک تکلیف ہوئی۔ آنکھیں بلا وجہ ہی گلابی ہو گئی۔ صاف ظاہر ہے بھابھی کہ اسے وہاں کسی نے بٹھانا پسند ہی نہیں کیا، اس کی دوپٹے کی وجہ سے۔ بھلا لڑکیاں کہاں پسند کرتی ہیں ایسی اولڈ فیشن لڑکیوں سے بات کرنا؟ کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے رابل؟ وہ اب تک مسکرا رہی تھی۔ اس کا دل زخمی ہونے لگا تھا، گلا اب کے بہت دکھنے لگا تھا، لیکن وہ نہیں روئے گی۔ اپنے اس معمولی سے حجاب کے خاطر تم نے اپنا رشتہ تک خراب کر لیا، اور جواب میں رشتہ جوڑا بھی تو کس کے ساتھ؟ وہ ماس۔ انہوں نے بے ساختہ جھڑجھڑی دی تھی۔ رامین نے بھی اسے افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ عجیب ہی ہے وہ تو، پتہ نہیں تم جیسی لڑکی رہے گی کیسے اس کے ساتھ۔ ارحم جیسا آپشن تمہیں ساری زندگی نہیں مل سکتا تھا، لیکن افسوس تم نے اپنی ہٹ ڈرمی کی وجہ سے کھو دیا۔ کیا مل گیا تمہیں اسے یوں سر پر لپیٹ کر؟ انہوں نے بات ختم کر کے سر ایک بار پھر سے جھٹکا۔ رخ اب کے پوری طرح سے رامین کی جانب کر چکی تھی وہ۔ رامین نے بھی اس کے دفاع میں کوئی لفظ نہ کہا تھا، کہیں اندر وہ بھی اسی قسم کی رائے رکھتی تھی اس کے بارے میں۔ اس نے دکھتے دل کے ساتھ خاموشی سے قدم اپنے کمرے کی جانب پھیرے اور دروازہ بند کر کے بیڈ تک چلی آئی۔ سنگھار آئینے میں اس کا زخمی سا عکس جگمگا رہا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر اپنا عکس دیکھا۔ سیاہ بائے میں اس کا متناسب سراپا گہری تکلیف کے ذریعے اثر لگتا تھا۔ وہ انہیں جواب دینا چاہتی تھی، لیکن چاچی نے بات ہی اتنی بے رحمی سے شروع کی تھی کہ اس کے سارے الفاظ اس سے گم ہو گئے تھے۔ وہ دھندلی آنکھوں سے اپنا عکس آئینے میں دیکھے گئی۔ کیا مل گیا تھا اسے یہ حجاب اپنے سر پر لپیٹ کر؟ سب اس سے ایک ہی بات پوچھ رہے تھے کہ اسے مل کیا گیا یہ سب کر کے؟ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اسے کیا کیا مل گیا تھا؟ کاش کہ وہ انہیں سمجھا سکتی کہ اللہ کی محبت میں ابلتے آنسو بہانے کی لذت کیا ہوا کرتی ہے۔ کاش وہ ان سب کو سمجھا سکتی کہ رات کی کسی پیر آنکھ کھلنے پر خود کو پانی سے بھگونے کے بعد اس کے سامنے گردن جھکا کر کھڑے ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ویسے چلتے پھرتے باتیں کرنے کی عادت کیا ہوتی ہے، اس سے اپنے غم کی فریاد کرنے کی لذت کیا ہوا کرتی ہے، اپنی تاریخ کہف میں اس کمزور سی آواز کے ساتھ پکارنے کی اذیت کیا ہوا کرتی ہے، اور قرآن کے ذریعے سے قرب کی راہوں پر چلنے کی چاہ کیا ہوا کرتی ہے۔ کاش کہ کبھی وہ ان سب کو یہ سمجھا سکتی، کاش کہ وہ انہیں یہ سب بتا سکتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ان سب کو یہ سب کبھی نہیں سمجھا سکتی۔ وہ کوشش بھی کر لیتی تب بھی اس کی بات کسی کو سمجھ نہیں آنی تھی۔ اللہ کی محبت کا مرکز تو دل ہوا کرتا، اور دلوں کو پھیرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ انہیں اپنے لفظ دے سکتے تھے، لیکن وہ انہیں ان کی کیفیات سے نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ تو کسی کسی کو عطا کی جاتی تھی، اللہ کی محبت ہر کسی کو تھوڑی دی جاتی ہے، یہ تو صرف اسے ہی دی جاتی ہے جو شدت سے اس کے لیے گڑ گڑاتا ہے، تڑپتا ہے، اتنے تنہا کہف میں سسک کر اسے پکار رہا ہوتا ہے۔ تبھی تو یہ دل پلٹ جاتے ہیں، تبھی تو کمزور انسانوں میں اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ وہ سارے عرب کے سامنے للکار کر کہتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دو تب بھی وہ اللہ کا کنڈا نہیں چھوڑنے والے۔
وہ اپنی جگہ سے آہستہ سے اٹھی۔ بہت دنوں بعد اس کے آس پاس ہی وہی مدرسی آواز تحلیل ہونے لگی تھی۔ تو یہ ثابت ہوا کہ یہ قرآن اسے تبھی سمجھ آئے گا جب وہ کڑی آزمائشوں سے گزر کر اپنا دل توڑ لے گی۔ قرآن اتارنے کے لیے انسان کو ایک دفعہ تو ٹوٹنا ہی پڑتا ہے۔ وہ بھی اس سمے ٹوٹ رہی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی اس کی کتاب لمحے بھر کو سنہری سی روشنی سے چمکی تھی۔ اس نے پلکوں پر ٹھہرے آنسوؤں کے ساتھ اس کتاب کو دیکھا اور پاس چلی آئی۔ آپ کہاں ہیں اللہ؟ میں ٹوٹ رہی ہوں، میرا دل ٹوٹ رہا ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کی مدد کب آئے گی؟ آپ کی مدد کب آتی ہے؟ اس نے اس قرآن کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اگلے ہی لمحے قرآن سے پھوٹتے نور کے باعث اس کی آنکھیں لمحے بھر کو چندے آ گئی تھی۔ وہ مدھر آواز اب کی اس کی سماعت کے کہیں بہت قریب گونجنے لگی تھی۔ اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، وہ اس مدھر آواز کو دم سادے سنے گی۔ وہ آواز اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ آواز دلوں کو اطمینان پہنچایا کرتی تھی۔ رابعہ کا سارا جسم لمحوں ہی میں برف بننے لگا تھا۔ سانسیں تیز ہونے لگی۔ کچھ تھا جو اس کے اندر اتر رہا تھا۔ اس کے سوالوں کے جواب اتنی جلدی اس سے مل جایا کرتے تھے کہ وہ کبھی کبھی خود بھی بڑھتے حیرت میں ڈوب جاتی۔ تو بلا شبہ میں بہت قریب ہوں۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ سانس تک کسی نے روک دیا تھا۔ اللہ اس کے قریب تھا۔ اللہ اس کے بہت بہت قریب تھا۔ وہ اسے باہر کی دنیا میں تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ تو اس کے اندر کی دنیا میں تھا۔ وہ تو اس کی شہرک کے پاس تھا۔ اس نے بہت ضبط سے اپنے آنسو روک کے رکھے۔ میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار۔ جب بھی وہ پکارے مجھے، وہ اللہ کو پکار رہی تھی، اور اس کے دل کی چوڑی بھی لمحے بھر میں پکڑی گئی تھی۔ اس محفل سے اٹھ کر آنے کے عرصے میں اس کا دل مایوس ہونے لگا تھا کہ اگر وہ اللہ کو پکارے گی تو وہ بھی اسے جواب نہیں دے گا۔ ہوتا ہے اکثر کڑی آزمائشوں پر انسان ضبط ہارنے لگتا ہے۔ وہ بھی ہارنے لگی تھی، اور اسی ایک کمزوری کو بڑی نرمی سے سمجھا کر اللہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کی ہر پکار کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ اس کی ہر پکار کا جواب دینے والا ہے، جیسے وہ بھی اس کی پکار کا جواب دے رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ وہ اس کے حق میں ٹوٹنے لگی تھی۔ تو چاہیے کہ وہ بھی مانے میرا حکم، اور چاہے کہ وہ لائے ایمان مجھ پر۔ وہ بے دم ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی محبت میں آہستہ آہستہ اترنے لگی تھی۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ حالی ہولی دعاؤں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے۔ یقین سے حالی دعائیں مانگنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ اسے پکارا جائے تو پورے ایمان کے ساتھ پکارا جائے۔ دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر یقین رکھا جائے کہ وہ ان دعاؤں کو ان کے درست وقت اور ان کے درست موقع کے ساتھ قبول کرے گا۔ اسے اس پر ایمان رکھنا ہوگا کہ وہ ضرور اسے جواب دے گا۔ اگر وہ اس ایمان سے حالی دعائیں مانگے گی تو کبھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل نہ ہو سکے گی تاکہ وہ ہدایت پائے، اور بات ختم ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ وہ اس پورے قرآن کو نہیں لے سکے گی، کیونکہ اکثر کوئی ایک ہی آیت اس پر اس قدر بھاری ہوتی تھی کہ پورے قرآن کا سوچ کر ہی اس کی طاقت سلب ہونے لگتی۔ لیکن وہ اس قرآن کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ اس پورے بڑے دن میں جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جب کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں، تب یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے گواہ بن کر آئے گا۔ اپنے پڑھنے والوں کو یہ قرآن اس دن تنہا نہیں کرے گا۔ وہ بھی اس بڑے دن میں اس قرآن کو اپنا گواہ بنانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ذریعے اپنی تاریک قبر کو روشن کرنا چاہتی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیے اور پھر مسکرا کر اپنا آپ سنکھار آئینے میں دیکھا۔ ایک آیت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، بس ایک آیت۔ مغرب کی پہلی اداسی میں اس نے نماز پڑھ کر قدم باہر کے جانب بڑھائے۔ رخ ردا اور شیزا کے کمرے کی جانب تھا۔ اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر ہی یقین نہ آیا۔ شیزا اپنے گرد بڑی سی سفید چادر لپیٹے رکوع کے لیے جھکی ہوئی تھی۔ وہ بھی اسے حیرت سے تک رہی تھی کہ اس کی نظر دوسری جانب پڑی۔ ردا سنگھار آئینے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹ رہی تھی۔ جینس پر آج اس نے گھٹنوں تک آتا کرتا زیب تن کر رکھا تھا۔ دوپٹہ لینے کی عادت نہیں تھی، اسی لیے اس کا دوپٹہ بار بار سرک کر پیشانی پر آ رہا تھا۔ رابعہ ان دونوں کو خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ اختیاری اس کے دل پر شکر گزاری کے بہت سے آنسو گرے تھے۔ اگر ایک جانب اسے تکلیف مل رہی تھی تو دوسری جانب اسے اللہ اور اس کے گھر والوں کو دین عطا کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ خوشی اس کے لیے اور کسی چیز میں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ رابعہ عابد کے ارد گرد پھیلی اداس سے مغرب شکر گزاری کے آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ اس کی دعائیں رائگاں نہیں جا رہی تھی۔ اللہ اس کی پکار کا جواب دے رہا تھا۔ اللہ تو ویسے بھی انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ہم اللہ کو چھوڑتے ہیں۔ ردا کی نگاہ پہ ساختہ اس پر پڑی تو وہ فوراً اس کی جانب گھومی۔ یار رابی، پلیز یہ دوپٹہ ٹھیک سے باندھ دو، میں کب سے لگی ہوئی ہوں اس کے ساتھ۔ اور وہ مسکراتی ہوئی اندر چلی آئی تھی۔ آنکھیں بڑھتے جذبات سے بھیگ گئی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ ارے نہیں، وہ ہنس دی، پھر ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑی۔ ہر آنسو تکلیف کے آنسو نہیں ہوا کرتے، کچھ آنسو اپنے اندر ڈھیروں خوشیاں سمیٹتے ہوتے ہیں۔ اس کے آنسوؤں میں بھی آج خوشی کا ہر رنگ تھا۔
تو پھر یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ ویسے ہی بس پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مجھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی زیادہ درست طریقے سے چہرے کی گرد لپیٹی۔ اور اسلام کی خوبصورتی یہی تھی، دو دھاری تلوار جیسے حسن والی لڑکیوں پر یوں چادر ڈال دی جائے تو وہ اپنے آپ ہی معصوم لگنے لگتی ہیں۔ بقول ہاشم ندیم کے، دین تو انسان کو مسیحیت سے معصومیت تک لے کر جانے کا راستہ ہے۔ تم آج کل بہت رونے لگی ہو رابی، اتنا مت رویا کرو۔ میں کوشش کرتی ہوں بہت، لیکن نہیں ہو پاتا۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے خود پر، پھر بھی میں اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ صحیح کہتا ہے وہ، پاگل ہوں میں بالکل۔ اس نے مسکرا کر کہا تو ردا بھی مسکرا دی، پھر اس کے گلابی سے گال پر چٹکی کاٹی اور نماز کی جانب بڑھ گئی۔ ان دونوں کو یوں ہی چھوڑ کر اب کہ وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ دل میں پچھلی تکلیف اب تک باقی تھی، لیکن اس خوبصورت منظر کے بعد اس تکلیف کا اثر کچھ حد زائل ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ایک بار پھر سے اس کے سر پر سوار تھی اور ان کا مطالبہ ایک ہی تھا کہ وہ ان کے ساتھ زرتاشا چچی کے گھر چلے۔ ان کا گیٹ ٹوگیدر کسی وجہ کے باعث مؤخر ہو گیا تھا، لیکن رابل نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اچھی ہاسی خوشی کو خاک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم چل رہی ہو رابی؟ اور بس، شیزا نے دھونس بھرے انداز میں کہا تو اس نے بے بسی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر بکھرا بہت سا کام بھی اس کا منتظر تھا، لیکن وہ دونوں تھی کہ اسے ساتھ لے جانے پر مصر تھی۔ یار پلیز شیزا، مجھے کام ہے، میں نہیں جا رہی۔ رابی، پتہ ہے حریم بھابی پچھلی دفعہ بھی پوچھ رہی تھی تمہارے بارے میں۔ ایک تو پہلے ہی تم نے ڈھنگ سے کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا، اوپر سے اب اس چھوٹی سی تقریب میں بھی نہیں چل رہی ہو۔ صرف لڑکیاں ہی تو ہوں گی وہاں، پلیز چلو نا، پلیز پلیز پلیز۔ وہ ان دونوں کے اس قدر اصرار پر اس نے سر نفی میں ہلا کر گہرا سانس لیا۔ تم دونوں کسی دن مجھ سے مار کھاؤ گی۔ اور جب وہ اسٹڈی ٹیبل سے اٹھی تو ان دونوں نے ایک ساتھ تالیاں پیٹی تھی۔ لیکن ایک شرط پر ہی جاؤں گی میں۔ کیا؟ دونوں نے اس کی جانب سوالیہ سی گھومی۔ میں خود تیار ہوں گی۔ اوکے، لیکن ایسا مت تیار ہونا کہ لگے ہم میلاد میں شرکت کر رہے ہیں۔ شیزا نے باہر نکلتے نکلتے اسے تنبیہ کی تھی۔ اس نے آنکھیں گھمائی، پھر خود کو شیشے میں دیکھا۔ یہ چپ کر نہیں بیٹھتے رابل، بلکہ سب کو فیس کرتے ہیں۔ تمہیں ابھی مضبوط بننا ہے، بہت بہت مضبوط۔ خود کو مسکرا کر دیکھا اور وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ لباس تبدیل کیا، اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ریشمی سے گھنے بالوں کو جوڑے میں لپیٹ رہی تھی۔ سیاہ چوڑی دار پجامے اور سیاہی باریک ستاروں والی لمبی قمیص پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو اس نے جیسے تیسے جوڑے میں لپیٹ کر سر پر حجاب لیا اور کمرے سے باہر چلی آئی۔ ردا اور شیزا بھی تیار ہی کھڑی تھی، پھر تینوں ہی گھر سے نکل آئی۔ سڑک کے اس پار عین سامنے زاہد چچا کا گھر تھا۔ گھر کے اندر تو گویا رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ لاؤنج میں بہت سی کزنز بیٹھی تھی۔ سرتاشا چچی حریم کے ساتھ بیٹھی ایک ایک کزن کا اس سے تعارف کروا رہی تھی۔ اس کی نگاہ آپ کے حریم پر پڑی۔ وہ ایک اسٹائلش سی خوبصورت لڑکی تھی، سیاہ بال سٹیپس میں کٹے ہوئے تھے۔ ردا اور شیزا کے ساتھ ہی اس نے بھی قدم لاؤنج کی جانب بڑھائے۔ السلام علیکم۔ سب نے ان تینوں کی جانب دیکھا تھا۔ ایک جانب صوفوں پر زرتاشا چچی کی تین بھانجیاں رمشا، شمائلہ اور زارا بیٹھی تھیں۔ سامنے کے صوفے پر اس کے فرسٹ کزن انور بھائی کی بہنیں آمنہ اور فاطمہ براجمان تھیں۔ اس طرف کے صوفے پر رافعہ چچی کی بیٹیاں شاہین اور دعا بیٹھی تھیں۔ اس کی کبھی بھی ان لڑکیوں سے کچھ خاص بنی نہیں تھی، شاید وجہ ان کی سوچ تھی۔ وہ کبھی ایسی لڑکیوں سے بے تکلف نہیں ہوا کرتی تھی جو اپنے اوپر کسی طرح کا ہول چڑھا کر خود کو بنا کر پیش کیا کرتی تھی۔ اس کے صرف صاف سیدھے لفظوں میں بات کرنے والے لوگوں سے بنتی تھی، جو کہ یہ لڑکیاں ہرگز بھی نہیں تھیں۔ ردا اور شیزا سے ہوتی نگاہیں اس تک پھسلی تو اس نے مسکرا کر سب کو سلام کیا۔ اور یہ عابد کی بڑی بیٹی ہے، ارحم کے منگیتر جو تھی۔ اور زرتشا چچی کی اس طرح کہنے پر رابل کا دل دکھا۔ زمین پھٹے رو اس میں سما جائے۔ اس کے آس پاس ایک دم ہی بہت سی شرمندگی پھیل گئی تھی مطلب۔ حریم نے ناسمجھی سے چاچی کی جانب دیکھا۔ ٹوٹ گئی منگنی۔ اور ان کے جواب پر حریم کے لب او میں سکڑے تھے، ایسے جیسے افسوس ہوا تھا۔ رابل نروس سا مسکرائی۔ ایک دم سب کچھ بہت آکورڈ ہو گیا تھا۔ آہ، ہمیشہ کیوں ہوتا تھا ایسے؟ منگنی کیوں ٹوٹ گئی آپ کی؟ حریم کو افسوس کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ اس کے رخسار شرمندگی سے گلابی ہوئے تھے۔ ردا اور شیزا بھی غیر آرامدہ ہو رہی تھی۔ اس کے منگیتر کو اس کا یوں دوپٹہ لپیٹنا پسند نہیں تھا، اسی لیے اس نے منگنی توڑ دی۔ کیا ایک دوپٹے کی وجہ سے آپ نے رشتہ ہی توڑ دیا؟ مطلب کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ لاؤنج میں براجمان ہر لڑکی سے بے وقت کی بحث سے بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ رابل کا سینہ گھٹنے لگا۔ اس کا زخمی دل مزید زخمی ہونے لگا تھا۔ میرے لیے یہ زیادہ ضروری تھا۔ اپنے دفاع میں اس نے بس اتنا ہی کہا تھا، وہ زیادہ تھے۔ رابل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے تھوڑی کرتے ہیں، یوں آپ نے بس ایک چیز کو لے کر اتنا بڑا چڑھا لیا کہ اس بار آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ کسی کو تو سمجھانا چاہیے تھا آپ کو، اچھے رشتے بار بار نہیں ملا کرتے۔ اس نے تھوک کے ساتھ بہت سے آنسو بھی اپنے اندر اتارے تھے، پھر چہرہ اٹھایا، مسکرا کر انہیں دیکھا۔ مجھے کسی نے سمجھا دیا تھا، جبھی تو یہ رشتہ بچ نہ سکا۔ کس نے سمجھایا تھا آپ کو؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔
بحث بہت ہی دلچسپ رخ اختیار کر رہی تھی اللہ کی کتاب نے، اور اس کے جواب پر حریم کا منہ ہی کھل گیا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی لڑکیوں کی دبی دبی سی ہنسی گونجی تھی۔ رابل، مجھے اس بات کی امید نہیں تھی تم سے یار۔ مطلب کون سے وقت میں زندہ ہو تم؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن تم ابھی تک ان کتابی باتوں میں ہی اٹکی ہوئی ہو۔ تم جیسی پڑھی لکھی لڑکی سے یہ سب امید نہیں کسی کو بھی۔ سرتاشا چچی کی بھانجی شمائلہ نے نحوبت سے کہہ کر ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ وہ بمشکل جم کر بیٹھی رہی۔ اچھا چلو نا، لیو، جو بھی ہے تمہارا یہ دوپٹہ وغیرہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو یہاں کوئی مرد نہیں ہے نا، ابھی پلیز اسے سر سے ہٹا دو، پھر سب ایزی ہو جائیں گے۔ تم اس طرح دوپٹہ لپیٹ کر دادی والا ورین لگتی ہو، ہم لڑکیوں کو عجیب لگتا ہے۔ پھر یہاں اتار دو، کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ یوں یہاں ان سب کے سامنے اپنے سر سے اتارنے کے خیال سے ہی بے چین ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی کوئی نہیں تھا، لیکن کوئی آ تو سکتا تھا نا، اور وہ خود کا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، ایسے ہی پلیز، اس نے فاطمہ کو جواب دیا، لیکن وہ اس کے دوپٹے کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا چکی تھی۔ پلیز فاطمہ، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اس کے دوپٹے کی پن کھولی تو وہ ریشمی ہونے کے باعث کھل کر اس کی گود میں آ گرا۔ بال جو جوڑے میں بند رکھے تھے کندھوں پر پھسل گئے۔ اسی وقت اقبال جانے کہاں سے پیچھے آ کھڑا ہوا تو اس کا سانس ہی لمحے بھر کو رک گیا۔ جلدی سے اس نے اپنا دوپٹہ ایک بار فرش پر سر پر لیا تو رجلت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریشمی دوپٹہ اس کے ریشمی بالوں کے باعث بار بار پھسل کر گر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ جلد بازی میں باہر کی جانب بڑھنے لگی تو سائڈ ٹیبل پر رکھے شیشے کے گلدان سے ٹکرائی۔ چھن چھن شیشے ٹوٹ کر سارے لاؤنج میں بکھر گئے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بجائے تیز لرزتے قدموں سے لان عبور کیا اور دوپٹے کو کس کر پکڑنے اپنے گھر کی جانب آ گئی۔ دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا، لگتا تھا ابھی باہر آ گرے گا۔ آنکھوں سے بے اختیار گرم گرم آنسو پھسل کر رخسار پر گر رہے تھے۔ اس قدر توہین، اس قدر ہتک اور اس قدر تمسخر اس نے چند ہی لمحوں میں سہ لیا تھا کہ اس کا سینہ اب کی تکلیف سے گھٹنے لگا تھا۔ وہ لان سے بھاگتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے ہی وہ اپنے سیاہ سے شیڈز کے برعکس آج سفید ٹی شرٹ پر بھوری جیکٹ پہنے ہمیشہ کی طرح وجیہہ لگ رہا تھا۔ دھیمی آواز میں رامین سے کوئی بات کرتے ہوئے اس نے کچھ محسوس کر کے ایک دم چہرہ پھیرا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے آئی برو حیرت سے اوپر کو اٹھے۔ اس سیاہ جھلملاتی قمیص پر وہ جھلملاتی آنکھیں لیے اسے ساکت کر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ متورم ہو رہی تھی۔ دوپٹہ کس کے تھوڑی کی جانب سے پکڑے وہ اس سمے اسے بہت بکھری بکھری سی لگی۔ رامین نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ تم پھر اتنی جلدی واپس آ گئی؟ انہیں اب اس پر سخت طیش چڑھا تھا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن لب لرز کر رہ گئے۔ آنکھوں کی سرخی ضبط کے باعث گہری ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی ہو؟ یقیناً پھر کوئی بدمزگی ہو گئی ہوگی تمہاری وجہ سے۔ رابل، تمہیں کتنی دفعہ میں نے سمجھایا ہے کہ پلیز اب بس کر دو یہ سب۔ ہر دفعہ کیا تماشا کھڑا کرنا لازمی ہے؟ اور اس کا دل اس سمے اس قدر بڑھ آیا، لگتا تھا پھٹ جائے گا، لیکن وہ مٹھی بینچے کھڑی رہی۔ دوپٹہ جو تھوڑی سے پکڑ رکھا تھا چھوڑ دیا، چہرے کے اطراف میں لٹے بکھر گئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ماں، میں کمرے میں۔ چاچی، میں دراصل رابل کو ہی لینے آیا تھا، کیا میں لے جاؤں اسے؟ اس کے اس قدر سعادت مندی سے پوچھنے پر جہاں رامین کو خوشگوار سی حیرت ہوئی وہی رابل نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا اس نے لمحوں میں بیٹھے بیٹھے اسے لے جانے کا فیصلہ کیا ہو۔ مجھے نہیں۔ ہاں ہاں بیٹا، ضرور لے کر جاؤ آپ، ویسے بھی اس کا دماغ آج کل بہت زیادہ خراب رہنے لگا ہے، بہتر ہے کہ یہ اس گھر سے کچھ لمحوں کے لیے باہر نکل جائے۔ اس کی جانب دیکھ کر ہلکی سی سختی کے ساتھ کہا تو وہ بے بسی سے ماس کو دیکھ کر رہ گئی۔ اسے وہ اس وقت بہت برا لگ رہا تھا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ تھا ہی نہیں۔ اس نے شکستہ سے قدم کمرے کی جانب بڑھائے اور لرزتے ہاتھوں سے عبایا پہننے لگی۔ عبایا پہنتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی یہاں سے بہت دور چلی جانا چاہتی ہے، اس گھر سے، اس گھر کے مکینوں سے۔ اور پھر کچھ لمحوں بعد وہ خاموشی سے اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی جب سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ماس نے بھی اسے متوجہ کرنا مناسب نہ سمجھا، خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ اگلے ہی لمحے اب وہ اس کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چل رہی تھی۔ وہ اسے قریبی پارک میں لے آیا تھا، رات کے اس ہنک سے پہر میں لوگوں کی موجودگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ خاموشی سے سنگی بینچ پر آ بیٹھا تو رابل بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے اس بینچ پر آ بیٹھی تھی۔ درمیان میں نامحسوس سا فاصلہ تھا۔ چند پل کوئی کچھ نہ بولا۔ کیوں لے کر آئے ہو تم مجھے یہاں؟ اس کی آواز اب پھٹی پھٹی سی تھی۔ محض نے خاموشی سے اس کی کتھئی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ اس کے ایسے دیکھنے پر لمحہ بھر کو کسمسائی تھی۔ تم رو لو رابل۔ لیکن اس کی اگلی بات پر اس نے حیران ہو کر چہرہ اٹھایا۔ وہ نرم نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی تیرنے لگی تھی۔ معاذ نے گہرا سانس لیا، پھر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارا مذاق اڑا رہا ہوں؟ اور اس نے ایک دم اطمینان سے پوچھ لیا تھا کہ رابل کا دل جو پہلے ہی بوجھل تھا مزید بوجھل ہونے لگا۔ اگر وہ اسی طرح دیکھتا رہا تو خود پر قابو کیسے رکھے گی؟
مجھے کوئی رونا وونا نہیں ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بے ساختہ اٹھ کر آگے بڑھنے لگی تو معاذ نے اس کی کلائی تھامی۔ وہ اپنی جگہ پر ہی ساکت ہو گئی، آنکھوں کی نمی سوا ہونے لگی۔ اس نے نرمی سے اسے پیچھے کیا، پھر دوبارہ بینچ پر لا بٹھایا۔ وہ بے بسی سے ایک بار پھر سے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا نا، رو لو تم آرام سے، اتنا سب کچھ اندر نہیں رکھتے اپنے، تکلیف پڑ جائے تو جان لے لیتی ہے۔ رونا انسان کو صحت مند رکھتا ہے۔ رو لو تم، میں بیٹھا ہوں یہاں، تم بھی مذاق اڑاؤ گے میرا؟ سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو میری تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں، کہ کوئی بھی میرے نظریے سے نہیں سوچ رہا۔ سب کو اپنی زبان کا چٹخارا چاہیے، بولنے سے پہلے ایک دفعہ بھی اگر سوچ لیں، یہ لوگ تو کبھی اتنی اذیت نہ ہو مجھے۔ تم بھی سب جیسے ہو، تم بھی میرا مذاق اڑاؤ گے، مجھے پتا ہے سب کا۔ اگلی پل وہ بانکوں پر بچوں کی طرح بازو رکھے رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر، اندر پلتی اذیت کو جیسے بہت دنوں بعد کسی کے سامنے نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس کا تھکا تھکا سا دل اب کی بری شدت سے بھنج رہا تھا۔ معاذ گھٹنوں پر کہنیاں رکھے، ہتھیلیاں باہم ملائے چپ کر بیٹھا تھا، اور وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ پھر بازو سے ہی آنکھیں صاف کرنے لگی تو معاذ سیدھا ہو بیٹھا، ہتھیلی پر لپیٹا رومال کھول کر اس کی جانب بڑھایا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے چونک کر معاذ کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں نرمی تھی، صرف نرمی۔ رابل نے بہت دنوں بعد کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے آج نرمی دیکھی تھی۔ اس کا لرزتا دل آہستہ آہستہ سنبھلنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا رومال تھاما اور پھر آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا تھا؟ اس کے پوچھنے پر رابل نے اس سے نگاہ چڑھائی تھی، چہرہ جھکا لیا۔ کچھ نہیں، کسی نے بدتمیزی کی، کچھ کہا؟ یا اللہ، وہ اسے کیوں پوچھ رہا تھا؟ اس کا دل بے اختیار ہی اس کی جانب کھینچنے لگا تھا۔ اسے یہ والی معاذ کی عادت نہیں تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس ویسے ہی، چھوڑو۔ ہر وقت باتوں کو پس پش نہیں ڈالتے رابل، میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ لوگوں کو اپنے اعمال کی وضاحت نہیں دیا کرتے، نہیں تو وہ آپ کو جیسے چاہیں ویسے ٹریک کر سکتے ہیں۔ صرف ہاں یا نہ میں بات کیا کروں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے ایسی باتیں کرنی نہیں آتی، بہت روڈ ہے یہ۔ کوئی ہرٹ ہو گیا تو؟ اور وہ بے ساختہ ہی مسکرا دیا تھا۔ کبھی کبھی وہ اسے پوری طرح سے حبیبہ جیسی لگتی تھی، اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اس کی وجہ سے آگے والا زخمی ہوا تو یہ اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ پاگل ہو تم بالکل، سر ہلا کر کہا تو اس نے ایک دم آئیبرو اکٹھا کر کے اسے دیکھا، کھویا برا مان کر دیکھا۔ یہاں کیوں لے کر آئے ہو مجھے؟ ویسے ہی سوچا تمہیں یہ پارک دکھا دوں، اس نے بھی کندھے اچکا کر کہا تو رابل کا دل ہی جل گیا۔ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے تمہاری فکر تھی؟ بدتمیز نہ ہو تو۔ مجھے گھر جانا ہے، میں تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ معاذ تم سن رہے ہو نا مجھے؟ اس کی غائب دماغی پر اس نے آخر میں اس سے پوچھ ہی لیا۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا، پھر ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ رابل نے ناسمجھی سے بھیگی بھیگی آنکھوں سے دیکھا تھا اسے۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنی کمزور لڑکی ہو، بات تک کرنے نہیں آتی تمہیں لوگوں سے، جو بھی سنائے تم چپ چاپ سن کر آ جاتی ہو ان کی بکواس۔ اس نے ایک دم اس قدر برہمی سے کہا کہ وہ جو بے یقینی سے اس کا چہرہ تک رہی تھی، بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ میں کمزور نہیں ہوں، سمجھے تم؟ اس نے اس قدر درستی سے کہا لیکن پھر بھی مقابل کو فرق نہیں پڑا تھا۔ مسکرا کر سر جھٹکا جیسے اس کی بات کا مذاق بنایا ہو۔ اچھا تو تم کمزور نہیں ہو، پھر کیوں سن کر آئی تم ان سب کی باتیں؟ یقیناً کوئی جواب نہیں ہوگا تمہارے پاس انہیں دینے کے لیے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ لیکن وہ بھپر کر ایک دم 2 قدم اس کے قریب آئی تھی۔ وہ دورم آنکھیں دہکنے لگی تھی۔ میرے پاس جواب تھا، پھر جواب دیا کیوں نہیں؟ میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ وہ سب میرے اس جواب کے بعد مزید مذاق بناتے اور مجھے اپنا مزید تماشا نہیں بنوانا تھا، اور تم انہیں اپنا تماشا بنانے دیتی۔ آگے بڑھ کر ان میں سے کسی ایک کو مکہ کیوں نہیں مارا تم نے؟ مکہ مارنا آتا ہے تمہیں؟ وہ چند لمحے خاموشی سے ہو گئی، پھر چمک کر اسے دیکھا۔ آتا ہے مجھے۔ اور معاذ شراوی بے ساختہ گردن جھکا کر ہنس دیا تھا۔ وہ اس کے یوں ہنسنے پر ہتھے سے ہی اکھڑ گئی، اسے گریبان سے پکڑ کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ بامشکل اپنے لبوں کو دبایا مسکراہٹ روکے ہوئے تھا۔ میرا مذاق مت اڑاؤ، تمہیں بھی پتہ نہیں ہے رابل عابد کا، میں اگر بولتی نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا، مجھے بولنا آتا ہے اور اپنی زبان سے لوگوں کی چمڑیاں کھینچنی بھی آتی ہیں، لیکن اگر میں خاموش ہوں تو صرف اس کا یہ مطلب ہے کہ میں کسی کو بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو جواب نہیں دے سکتی۔ میں اگر جواب دینے پر آؤں تو لوگوں کے منہ توڑ دوں، لیکن میں یہ نہیں کرتی کیونکہ مجھے نہیں کرنا۔ لیکن اگر تم نے ایک اور بار میرا مزید مذاق بنایا تو تم… لمحے بھر کو وہ دانت پیسے محظوظ ہوا، اس کی شعلہ بیانی سن رہا تھا۔ ہاں شرابی، تم گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑا تو وہ ذرا سا لڑ کر پیچھے ہوا۔ رابل گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، یوں لگتا تھا گویا سینے کسی بھاری بوجھ سے آزاد ہوا ہو۔ اسے بہت دنوں بعد کھل کر سانس آیا تھا۔
सीने की तकलीफ यकलक थी ख़त्म होने लगी थी। राबेल जी, आप तो वाकई बोलना जानती हैं। इसने सच में कायल होकर सर हिलाया था। राबेल ने कड़वे होते हल्क के साथ चेहरा ही फेर लिया। वैसे वो खंबा देख रही हो, वो वहाँ। इसने करीब आकर हाथ लंबा करके इसे दिखाया। इसने बस एक निगाह इस पर डाली थी, एक गहरालूद निगाह थी वो। अगर तुमने मुझसे पहले इसे हाथ लगाया तो मैं वाकई मान जाऊंगा कि तुम एक बहादुर लड़की हो, एक मजबूत लड़की हो। तुम किसी को भी अपनी बेइज्जती नहीं करने दे सकती, क्योंकि अगर मैंने इसे तुमसे पहले हाथ लगाया तो फिर मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। बोलो, मंजूर है? इसने हार पार वाले अंदाज में इससे पूछा था। तो इसने काट खाने वाली नज़रों से इसे देखा। इसे मैं ही हाथ लगाऊंगी तुमसे पहले, क्योंकि मैं एक मजबूत लड़की हूँ। ओके, देखते हैं। और अगले ही लम्हे वो दोनों एक साथ इस दूर खड़े खंबे की जानिब भागे थे। माज इससे चंद कदम आगे था और वो पूरी कुव्वत से भागती हुई इसके पीछे। इस समय पार्क में लोग बिल्कुल भी नहीं थे और दो बेवकूफ़ एक खंबे को पहले हाथ लगाने पर लड़ रहे थे। खंबे के थोड़ा करीब पहुंचकर जब माज इसे आगे निकलने लगा तो इसने इसकी जैकेट पकड़ कर इसे अपने पीछे धकेला। वो अब हंस रही थी। माज अपने ही पैरों में उलझा और गिर गया। वो इसे उठाने एकदम पीछे आई तो वो इसे डाश देकर एक बार फिर से उठ भागा। माज, बदतमीज। वो इसे कोसती हुई इसके पीछे एक बार फिर से भागी और आखिरकार इसने माज को हरा ही दिया। वो भागते भागते जाने कैसे अपनी रफ्तार कम कर गया था, लेकिन राबेल को इसकी चालाकी समझ नहीं आई। जल्दी से आगे बढ़कर खंबे को हाथ लगाया और फिर खुशी से हंस हंस कर इसे मुंह चढ़ाने लगी। वो घास पर फूला सांस लिए बैठा हुआ था, इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो अब इसके करीब आकर इसे जुबान दिखा रही थी। तुम हार गई मास और मैं जीत गई। मुझे पहले ही पता था कि मैं ही जीतूंगी। तुम मुझसे ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकते, क्योंकि जिनका कद छोटा होता है वो तेज़ भागते हैं, और तुम। वो कहते कहते रुकी, फिर हंस पड़ी। कुछ याद आ गया था इसे। तुम तो बीच में गिर भी गए थे। ओफ, कितने अजीब लग रहे थे तुम गिरते हुए। वो पीठ पर हाथ रखे गर्दन पीछे फेंक कर हंसती जा रही थी। वो इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वो करीब चली आई, माज को हाथ देकर उठाया। राबेल का चेहरा देखकर इसे बेसाख्ता ही शरारत सूझी थी। आह, इसके करार इसने चौंक कर इसे देखा। ठीक हो ना तुम? क्या हुआ, कहीं लग गई है क्या तुम्हें? इसने बेख्तियार ही परेशान होकर पूछा था। तो माज ने शक्ल और बेचारी बना ली। माथे पर गिरते बाल होली होली हवा से उड़ रहे थे। हाँ, शायद गिरने से टांग पर चोट आई है। ओह, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हो रहा है। मुझसे साथ लगाए बेंच तक लाई, इसे बिठाया, फिर एनिस के सामने बैठी। जैसे इसके जीन्स को हाथ लगाया, इसने पैर बेसाख्ता पीछे किया था। राबी ने चौंक कर इसे देखा, लेकिन वो घुटनों पर हाथ रखे जरा आगे झुका। वो आंखें फैलाए इसे ही देख रही थी। तो साबित हुआ कि मिस राबेल बहुत मजबूत है। रोते हुए भी अच्छी लगती हूँ, लेकिन रुलाते हुए ज़्यादा अच्छी लगोगी। आइंदा कभी किसी की बकवास सुनकर ना आना। लोग रुलाएं तो तुम भी इन्हें रुला कर आना। वो नरमी से कह रहा था। चेहरे की संजीदगी वापस लौट आई थी। वो एकटके से तक रही थी। और अगर ऐसे में किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे मुक्का मारना नहीं आता। मांस ने इसके दोनों हाथ थामे। इसके एक से हाथ अब मांस की मजबूत हथेलियों में थे। वो सांस रोके देख रही थी इसे। तो फिर मांस इसे खुद देख लेगा। तुम्हें इसके आगे की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस लोगों की इतनी इजाज़त नहीं देनी कि वो आएँ और तुम्हें हर्ट करके चले जाएं। तुमने अपने लिए खुद स्टैंड लेना है। आइंदा तुमने रुला कर आना है राबेल। मैं तुम्हें अब यूँ शिकस्ता सा रोता हुआ ना देखूं। और इसे इसी वक्त इन सुरमई आंखों से मोहब्बत हुई थी। वो आंखें गहरी थी, इसे लगा वो डूब जाएगी। मैं आइंदा कभी भी किसी को इतनी इजाज़त नहीं दूंगी मास। मैं अब कभी किसी को मुझे हर्ट करने नहीं दूंगी। इसने इन आंखों के शहर में डूबते हुए बेसाख्ता कहा तो वो मुस्कुराया। वही हल्की सी अपनायत भरी मुस्कुराहट, क्योंकि तुम अब सिर्फ तुम्हारी नहीं हो, तुम अब मेरी हो। और ये लफ्ज़ कहकर तो इसने राबिल आबिद को आज कहीं अपने अंदर ही कैद कर लिया था। वो आहिस्ता से इसे अपने साथ लेकर ही उठा। इसने गर्दन झुकाकर इसकी टांग को देखा। मास जो इसकी नज़रों के ज़ाविये ही को देख रहा था, एकदम अपनी उमड़ती मुस्कुराहट रोकी। राबी ने मशकूक सा आंखें छोटी करके देखा था इसे। तुम्हारी तो टांग में दर्द था ना? खत्म हो गया, जंगली होर। और इसकी बहुत मदम सी सरगोशी पर वो एक बार फिर से अपनी उमड़ती मुस्कुराहट समेट रहा था। वो दोनों साथ चलते अब के इस धुंध में नजरों से ओझल होते जा रहे थे। राबिल मुसलसल से कोस रही थी और वो मुस्तकिल सरनफी में हिलाकर इसकी हर बात रद्द करता जा रहा था। इस खनक सी रात में दूर कहीं तारों के पार हबीबा उदासी से मुस्कुराई थी, क्योंकि इनके दोनों बच्चे आज खुश थे। अब के इसके साथ गाड़ी में बैठे इसका दम नहीं घुट रहा था, ना ही दिल तंग हो रहा था, और ना ही अब के वो होंठों को सुकेड़ कर अपने आंसू जब्त करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। अब के इसका दिल पुरसुकून था, सांसें हमवार थी और आंखों में बिखरी नमी फितरी सी थी।
اس نے ایک نگاہ پھیر کر ماس کو دیکھا۔ وہ مکمل طور پر ڈرائیونگ کے جانب متوجہ تھا۔ اس کے ماتھے پر گرے سیاہ بال کھڑکی سے اندر گرتی ہوا سے ہولے ہولے پڑپڑا رہے تھے۔ رابیل کی نگاہیں اس کے اسٹیئرنگ کو پکڑتے ہاتھوں پر پھسلی۔ اس کے ہاتھ محنت کرنے کے عادی لگتے تھے۔ دور سے دیکھنے پر بھی صاف نظر آتا تھا کہ وہ ہاتھ سخت اور مضبوط تھے۔ اسے بے اختیار ارحم کے ہاتھ یاد آئے۔ اس کے ہاتھ نرم تھے، نرم اور محنت سے آری۔ دھیرے دھیرے اس کی نگاہیں واپسی اس کے چہرے پر پلٹی تھیں۔ پرکشش نے کوش لیے۔ وہ کھڑا سا بندہ کب اس کے دل میں اترا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوا کے ایک سرسراتے جھونکے سے اس کے ماتھے پر گرے بال لمحے بھر کو لہرائے تو رابیل کا دل کیا ہاتھ ہلکے سے بڑھا کر اس کی پیشانی کو ان بالوں سے آزادی دلوا دے۔ لیکن اگلے ہی پل اس نے بے ساختہ اپنی سوچ پر لب کاٹے تھے۔ اگر مجھے دیکھنے سے فرصت مل گئی ہو تو ایک بات پوچھوں؟ اور رابیل نے گڑبڑا کر رخ جلدی سے کھڑکی کی جانب پھیرا تھا۔ پلکیں تیزی سے چپکائیں۔ اسے کیسے پتہ چل گیا؟ میں تمہیں نہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آرام سے پوچھ کر موڑ کاٹا۔ رابیل نے ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسا رکھی تھی۔ اپنی چوڑی پکڑی جانب لمحے بھر کو آنکھیں بھی میچی تھی اس نے۔ میں تمہارے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ گہرا سانس لے کر مزے سے کہا۔ دل اب تک دھک دھک کر رہا تھا۔ دل اب تک دھک دھک کر رہا تھا۔ معاذ نے بس ایک نگاہ ڈالی تھی اس پر، اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے دوسری طرف ہرگز بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر کیا دیکھا تم نے میری دوسری طرف؟ ہاں وہ میں نے رابیل، تمہیں پتہ ہے تمہیں جھوٹ بولنا بالکل نہیں آتا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، یکدم برا مان کر کہا تو معاذ نے ایک بار پھر سے اس پر نگاہ ڈالی، پھر سمجھ کر سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھ سکتی ہو تم جتنا بھی دیکھنا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور رابیل کو اس سیاہی میں بھی پتہ تھا کہ اس کے گلابی رخسار مزید گلاب رنگ کے ہو گئے ہیں۔ ایک چور نگاہ اس بدتمیز پر ڈال کر اس نے گہرا سانس لیا۔ کچھ بھی بول دیتا تھا، کوئی بات مسئلہ ہی نہیں تھی اس کے لیے۔ تم کیا پوچھنے والے تھے مجھ سے؟ جلدی سے سوال کیا۔ فی الحال ایک ہی طریقہ تھا اپنی جیب مٹانے کا۔ وہ کچھ دیر تک تو خاموش رہا، پھر گہرا سانس لے کر آنکھیں سکیری۔ ارحم رضا اور شیزا سے کتنا بے تکلف ہے۔ اور اس کے ایسے غیر متوقع سوال پر اس حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اسی سکون کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں سے ہی، کوئی بھی ایسے ویسے کسی سے کچھ نہیں پوچھتا۔ مجھے بتاؤ کیا دیکھا ہے تم نے؟ اس کے سوال پر معاذ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے شاید اس سے اتنے جارحانہ انداز کی توقع نہیں تھی۔ کچھ نہیں دیکھا ہے میں نے، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ دونوں کی نیچر کس طرح کی ہے، تمہاری طرح بے وقوف ہیں یا پھر کچھ عقل ہے ان میں؟ واضح طور پر مسکراہٹ دبا کر کہا تھا اس نے۔ رابیل دانت پیس کر اسے دیکھا۔ ضروری ہے کہ تم ہمیشہ مجھے غصہ ہی دلاؤ گے؟ میں ان کی بڑی بہن ہوں تو ظاہر ہے میں ان سے زیادہ عقل مند بھی ہوں گی۔ اپنے دماغ سے اس ہناس کو نکال دو کہ میں بے وقوف ہوں۔ میں عقل مند ہوں، اور میں بہت زیادہ ہوں۔ اپنی آخری بات پر تو اسے خود بھی یقین نہیں تھا، لیکن اس کے سامنے خود کو بے وقوف تسلیم کرنا اس کے انا کے خلاف تھا۔ اسی لیے جی کھڑا کر مزے سے مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا اس نے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پہلے ایسی نہیں تھی۔ معاذ کو اچانک ایک گہرے قسم کے افسوس نے گھیرا تھا۔ میں ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، لیکن تم مجھے ابھی جانتے نہیں۔ ابھی تمہیں پتہ ہی کیا ہے رابیل عابد کے بارے میں؟ ناک سے مکھی اڑا کر کہا تو معاذ ایک دم ہنس پڑا۔ رابیل نے چونک کر دیکھا تھا اسے۔ بہت کم ہنستا تھا، اور جب ہنستا تھا نا تو اس نے فوراً سر جھٹکا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ ایک پرانا لطیفہ یاد آ گیا تھا مجھے۔ تم مجھے لطیفہ سے تشبیہ دے رہے ہو؟ تیوری چڑھا کر پوچھا تو اس نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ میری یہ مجال؟ رابیل اس کے اس قدر سعادت مندی سے کہنے پر لمحے بھر کو مسکرائی تھی، پھر ہاتھ باندھ کر رخ اس کی جانب پھیرا۔ بالکل مجال ہونی بھی نہیں چاہیے تمہاری۔ مجھے مکہ مارنا نہیں آتا تو کیا ہوا، بال کھینچنے آتے ہیں مجھے۔ اوہو، اتنا پسند کرتی ہو تم مجھے کہ میری وجہ سے اپنے بال کھینچ لو گی؟ حیران ہو کر سوال کیا۔ اوف! رابیل کا دل کیا کچھ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ بالکل بھی پسند نہیں کرتی میں تمہیں۔ نکل آؤ ان خوش فہمیوں سے۔ ہاں بالکل، جب بھی میری دوسری طرف کیا دیکھ رہی تھی تمہیں نظر ہی نہیں آیا، سمجھ کر سر ہلایا تھا اس نے۔ اس کے برجستہ جملوں نے رابیل کو لاجواب کیا تھا۔ نوانی سے اسے جملے لٹاتا ہمیشہ اس کا ضبط آزمایا کرتا تھا۔ خوش فہمی ہے یہ بھی؟ غلط فہمی کیا ہے پھر؟ یہی کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ کیا نہیں کرتی؟ نہیں۔ اچھا، پھر جب مجھے لگا شاید وہ میرا وہم ہی ہوگا۔ کیا لگا تھا تمہیں؟ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا تھا۔ اسے معاذ کو سمجھنے کے لیے کسی اور طرح سے سوچنا ہوگا۔
ہر بات میں ذو معنی جملے بولتے ہوئے وہ جانے کیا کیا کہہ جاتا تھا۔ شاید اتفاق ہی ہو، چھوڑو اس بات کو۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا تو رابل کی سنجیدہ نگاہیں اب کے اس کے چہرے پر جم سی گئیں۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ معاذ نے ناسمجھی سے دیکھا تھا اس کی جانب۔ اس دنیا میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی معاذ احمد شراوی، سب کچھ طے شدہ ہوتا ہے، پری پلانڈ۔ یہ کس کا ڈائلاگ ہے؟ اسے شک سا گزرا تھا۔ ایسی باتیں رابل کو کرنی نہیں آتی تھی، اتنا تو اسے پتہ ہی تھا، لیکن دوسری جانب رابل جو سیدھی ہو کر بیٹھ رہی تھی لمحے بھر کو ٹھہر گئی، بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں نہیں پتا یہ کس کا ڈائلاگ ہے؟ معاذ نے آئی برو اکٹھے کر کے لا علمی سے اس کی جانب دیکھا تھا، پھر ہولے سے نفی میں سر ہلا۔ تو تم نہیں جانتے کہ ولی احمد کون تھا؟ کیا واقعی؟ وہ اب تک بے یقین تھی۔ معاذ نے بیزار ہو کر گہرا سانس لیا تھا۔ کون ولی احمد؟ میں نہیں جانتا۔ تم کتابیں نہیں پڑھتے کیا؟ نہیں۔ اور لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے سمجھ آ گیا تھا کہ رابل کس کی بات کر رہی تھی۔ سر نفی میں ہلا کر اس نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لیا تھا۔ دوسری جانب اب کہ وہ اپنی پوری تیاری کر رہی تھی اسے ولی احمد سے متعارف کروانے کی۔ مجھے کوئی شوق نہیں افسانوی کرداروں کی باتیں سننے کا۔ اور وہ جو انگلی اٹھائے ابھی سے کچھ کسی چھوٹے بچے کی طرح ولی احمد سے متعارف کروانے ہی لگی تھی، رک گئی، کھلے لب بند کر لیے، لیکن پھر یکدم ہی اس کی آنکھوں میں شرارت سے چمک لہرائی تھی۔ بند لب پھر سے کھول دیے۔ اسے کیا لگا تھا کہ رابل اتنی آسانی سے مان جائے گی؟ اوہو، جانتے ہو کیسا دکھتا تھا وہ؟ یہ لمبا نسواری آنکھوں والا، ہائے، سنجیدگی سے آئی برو اٹھا کر دیکھتا تھا نا تو ساری لڑکیوں کے دل رک جایا کرتے تھے۔ تمہیں پتا ہے میرا کرش ہے ولی احمد، اتنا ہینڈسم اور اتنا پیارا بندہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ جس طرح اپنی محبت کی حفاظت کرتا تھا اور جیسے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نرم رہتا تھا۔ اوف، میں کیا کروں، مجھے ولی احمد چاہیے۔ آخر میں افسوس سے ہلکی سی آواز میں کہا تو معاذ نے ایک دم زور سے ہارن بجایا۔ وہ اس آواز پر اچھلی تھی، پھر چونک کر اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس پر آشکار ہوا کہ وہ بے اختیار ہی جلس ہوا تھا۔ مسکراہٹ دبا کر اس نے اب کے ذرا اس کی جانب جھک کر اسے دیکھا۔ کیا تم مجھے کہیں سے ولی احمد لا کر دے سکتے ہو معاذ؟ انتہائی معصوم آواز میں آنکھیں چپکا کر پوچھا۔ معاذ نے ایک کڑوی نگاہ ڈالی تھی اس پر۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، کہیں ملے تو صحیح مجھے۔ لیکن اس کا اگلا جملہ دھمکی آمیز تھا۔ کہیں ملے تو صحیح مجھے، گردن نہ مروڑ دی میں نے تو۔ اور رابل پیچھے ہو کر بے ساختہ ہنستی تھی، منہ پر ہاتھ رکھے اب وہ کھڑکی کی جانب چہرہ پھیرے دل کھول کر ہنس رہی تھی۔ بند کرو اب ہنسنا۔ اس کی تنبیہ نے رابل کو مزید ہنسنے پر مجبور کیا تھا۔ ہنس ہنس کر سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے پلٹ کر معاذ کو دیکھا۔ وہ ویسے ہی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، چہرے کے زاویے بگڑے بگڑے سے تھے، لیکن رابل کی شرارت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کی جانب تھوڑا سا جھک کر بے حد ہلکی آواز میں کہا، جانتے ہو معاذ، تم جلس ہو رہے ہو۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، قطعی آنکھوں میں دنیا جہان کی معصومیت سمیٹے وہ اس سمے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جی نہیں، تمہیں لگتا ہے کہ میں ایک افسانوی کردار سے جلس ہوں گا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا غیر سنجیدہ انسان ہوں؟ سوالیہ آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا تو رابل نے بمشکل ہنسی روک کر سادگی سے سر اس بات میں ہلایا، کچھ بھی نہیں ہے ایسا، تمہارے کان بھی سرخ ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ اسے نہیں سن رہی تھی، اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ میرے کان اس لیے سرخ ہیں کیونکہ میری دادی پٹھان تھی، اور پٹھان لوگوں کے کان اکثر سرخ رہا کرتے ہیں۔ تمہاری سرمئی آنکھوں میں جلن صاف نظر آ رہی ہے، جانتے ہو۔ اور اب کہ بس اس نے ایک نگاہ رابل پر ڈالی تھی، اس نے بے ساختہ ہاتھ اٹھائے۔ اچھا بس بس اب نہیں، لیکن یہ کہتے ہوئے بھی وہ بمشکل ہنسی روک رہی تھی۔ اس نے چہرہ ہی سامنے پھیر لیا۔ اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور پیار بھی، اسی لیے کوئی بھی کمزوری دکھائے بغیر اس نے مزید کوئی بات ہی نہیں کی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں معاذ؟ چند لمحوں بعد وہ انجان راستوں کو گردن گھما کر دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ معاذ نے ایک صاف ستھری سی سوسائٹی میں موڑ کاٹا اور پھر ایک گھر کے سامنے گاڑی روک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ملوانا ہے تمہیں کسی سے؟ اب وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ اس نے حیرت سے اپنی جانب کا دروازہ کھولتے دیکھا۔ کس سے ملوانا ہے مجھے؟ ہے کوئی؟ آ جاؤ۔ گاڑی کی چابی جیب میں اڑس کر وہ آگے بڑھا تو رابل نے بھی قدم اس کے پیچھے بڑھا دی۔ بڑے گیٹ کا چھوٹا سا دروازہ اندر کی جانب کھلتا تھا۔ اس نے گھر کے اندر قدم رکھا اور پھر آس پاس پھیلے باغ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پرانے طرز کا بنا گھر تھا۔ گیٹ سے لے کر داخلی دروازے تک پتھریلی سی روش پر بہت سے زرد پتے بکھرے پڑے تھے۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ معاذ اب داخلی دروازے سے اندر جا رہا تھا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے ساتھ آ ملی۔ حیرت سے گردن گھما کر وہ اس گھر کو بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ جانے کیوں، لیکن اس گھر سے عجیب سی سکینت کی خوشبو آ رہی تھی۔ اب کہ وہ لاؤنج میں چلے آئے تھے۔
لاؤنج خالی پڑا تھا۔ باہر کی ہنکی یہاں کی نرم گرم سی آگوش میں گل کر ختم ہو گئی تھی۔ صاف ستھرے سے لاؤنج میں دیوار کے ساتھ لگی طویل میز پر قرآن کے بیشتر نسخے رکھے ہوئے تھے۔ ایک جانب صوفوں کے ساتھ ہی سبز مخملی سی جائے نماز بچھا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر معاذ کا چہرہ دیکھا، لیکن اب وہ آرام سے انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ سلویٰ کہاں ہیں آپ؟ اور اسی پہر کمرے کے کھلے دروازے سے کوئی وجود باہر نکل رہا تھا۔ سبز مخملی جائے نماز جیسے رنگ کا جوڑا زیب تن کیے، چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے، وہ کوئی بہت خوبصورت سی لڑکی تھی۔ رابیل کی آنکھیں سے دیکھتے ہی پھیل گئی تھی، یوں لگتا تھا گویا اس کے سامنے حبیبہ کھڑی ہوں۔ چند لمحے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا تھا۔ آپ؟ ہاں میں معاذ کی خالہ ہوں، سلویٰ انصاری۔ آؤ نا رابی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ خالہ؟ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، اس قدر مماثلت پر اس کے حواس کنگ ہو گئے تھے۔ معاذ نے بھی ایک پل کو گردن پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، وہ مسکرا کر پاس چلی آئی، اس کا ہاتھ تھاما۔ رابی نے آج سے پہلے کبھی اتنے نرم ہاتھ نہیں چھوا تھا، یوں لگتا تھا گویا اس نے مخملی سا ایک لباس چھو لیا ہو۔ آؤ نا۔ اب وہ اسے ہاتھ تھامے لاؤنج میں رکھے صوفے کی جانب لا رہی تھی۔ وہ سن ہوئی بنا کوئی تاثر دیے ان کے ساتھ کھینچی چلی آئی۔ اس گھر سے آتی سکینت کی خوشبو اب کچھ اور گہری ہو چلی تھی۔ محض یہ خیال کہ وہ قرآن پڑھنے والوں کا گھر تھا، قرآن کے ساتھ زندہ رہنے والوں کا آشیانہ تھا، قرآن کے ساتھ سانس لینے والوں کا ٹھکانہ تھا، محض اس کے ایک خیال نے اس کا دل رعب سے بھر دیا تھا۔ محض اس ایک خیال نے اس کے رگوں میں دوڑتے لہو کو مزید گرم کر دیا تھا۔ اسے ہمیشہ قرآن پڑھنے والوں اور قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے ساتھ ہی اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوتے تھے۔ کیا لوگ ہوں گے جو اس قرآن کی آیتوں کے گردان کرتے اپنے دن رات گزارتے ہوں گے؟ آخر کیا لوگ ہوں گے جو وہ اللہ سے بات کرنے کا طریقہ جانتے ہوں گے، اللہ کی عظمت کا علم رکھتے ہوں گے؟ ایسے لوگ بلا شبہ عام لوگ نہیں تھے، وہ بھی اب ان عام لوگوں میں سے نہیں رہی تھی، وہ بھی اب قرآن والی تھی اور اس قرآن کے بھاری ذمہ داری کو محسوس کرتے بے ساختہ اس کے کندھے بھاری ہو چلے تھے، دل ایک دم بوجھل ہو گیا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ اب محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیے اس پر اپنی سبز آنکھیں جمائے پوچھ رہی تھی۔ اسے جواب دینے میں ذرا وقت لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ معاذ نے مجھے صبح ہی بتایا تھا کہ وہ تمہیں لے کر آئے گا مجھ سے ملوانے، لیکن اس نے مجھے کوئی وقت نہیں بتایا تھا، اسی لیے میں سارا دن تم لوگوں کا انتظار کرتی رہی۔ فائنلی رات کے اس پہر وہ تمہیں لے ہی آیا۔ ساتھ ایک خفا نگاہ معاذ پر بھی ڈالی۔ صبح کا بھول کر وہ اسے رات میں لے کر آ رہا تھا، اور افسوس تو یہ تھا کہ اسے کسی بات کا افسوس بھی نہیں تھا۔ ڈیٹھوں کے سردار کی اعلیٰ مثال بنے، دونوں ہاتھوں کو صوفے کی پشت پر پھیلا کر بیٹھے، وہ واقعی معاذ ہی لگ رہا تھا۔ سلویٰ نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا اور پھر رابیل تک سفر کرتے ہی ان کے چہروں پر پیاری سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ معاذ نے مجھے بتایا کہ تم قرآن کی طالبہ ہو۔ اب وہ مسکرا کر گرم جوشی سے پوچھ رہی تھی۔ رابیل ان کے ایسے انداز پر لمحے بھر کو مسکرائی تھی۔ جی، میں قرآن کی طالبہ ہوں، اور آپ؟ اس کے ایک دم پوچھ لینے پر وہ بے ساختہ ہنستی تھی، کتنی پیاری لگتی تھی وہ ہنستے ہوئے۔ رابیل آنکھیں پھیلائے ان کی پاکیزہ سی خوبصورتی کو دیکھے گئی۔ میں قرآن کی اساتذہ ہوں، میں قرآن کی استاذہ ہوں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ ہماری آگے ٹھیک ٹھاک جمنے والی ہے۔ یہ معاذ، اس سے تو میری کبھی بنی نہیں، کیونکہ اسے ہمیشہ میری باتوں سے الرجی ہو جاتی ہے، اسی لیے اب ہم اسے دیکھیں گے بھی نہیں، ہم خوب انجوائے کریں گے ایک دوسرے کی کمپنی۔ رابیل نے بے ساختہ ہنس کر ساتھ ہی بیٹھے معاذ پر نگاہ ڈالی تھی، اور وہ ایسی نگاہ تھی کہ معاذ مسکرائے بغیر رہ ہی نہیں سکا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میری بھی اس سے کچھ خاص نہیں بنتی، ہر وقت پتہ نہیں کیوں سڑتا ہی رہا ہے یہ، مجھے تو نہیں پسند بالکل بھی۔ اب ہم واقعی اسے نہیں دیکھیں گے، ہم خوب انجوائے کریں گے۔ میرا خیال ہے میں یہاں سے چلا ہی جاتا ہوں۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تو بیک وقت دونوں لڑکیوں نے اسے گردن اٹھا کر دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ ویسے تو آپ دونوں کو میں کچھ خاص پسند نہیں، لیکن خیر کچھ تناول فرمانا پسند کریں گے آپ دونوں؟ اسے یوں حالی حولی سا بیٹھ کر بیزاریت ہونے لگی تھی۔ سلویٰ اور رابیل کی آنکھیں بے ساختہ چمکی تھیں۔ کیوں نہیں، جو بھی بناؤ گے ہم دونوں کو مت بھولنا، اور خبردار جو تم نے ہمیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی تو۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کچن کی جانب چلا آیا۔ اس کے جاتے ہی سلویٰ اور رابیل نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ پھر سلویٰ نے ہولے سے اس کا ہاتھ تھپکا، وہ ان کے یوں تھپکنے پر چونکی تھی۔ کیسی ہو؟ میں حجاب، قرآن، نماز، میں جانتی ہوں یہ سب باتیں تمہیں ٹف ٹائم دے رہی ہیں، تمہاری آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ کچھ وقت پہلے ہی بہت رو کر آئی ہو تم۔ مجھے بتایا تھا معاذ نے تمہارے بارے میں، اور یقین کرو تب سے ہی تمہارا انتظار کر رہی تھی میں۔ تمہارے اور معاذ کے نکاح میں تو میں نہیں شرکت کی میں نے، لیکن تم دونوں کے لیے خوش بہت ہوں میں۔ وہ ٹھہرا صدا کا اکڑا، اور تم
اس کی تھوڑی کو پیار سے چھوا۔ تم ہر دل میں گھر کرنے کا سا ہنر رکھنے والی۔ رابل ان کی باتوں پر لمحہ با لمحہ حیران ہو رہی تھی۔ دل پر جمع ہر بوجھ جیسے پانی بن کر بہنے لگا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں پتا ہے؟ آنکھوں کی چمک بتا دیتی ہے رابل کہ یہ خوشی کی نمی ہے یا تکلیف کی، اور شاید اسی لیے بھی پتہ چل گیا کیونکہ ایک لمبے عرصے تک میں بھی یوں کمروں کے دروازے بند کر کے رویا کرتی تھی۔ مجھے پتا ہے رونے کے بعد آنکھیں کس قسم کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ شروع سے ایسی نہیں ہیں۔ حبیبہ تائی تو اپنے آبائی گھر سے ہی اسلام سے بہت قریب تھی، پھر آپ کو کس مخالفت کا سامنا تھا؟ اس لمحے بھر کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا اس گھر میں تحلیل سکینت کی خوشبو شروع سے ہی یہاں نہیں تھی؟ کیا اس خوشبو کو اس ماحول کا حصہ بنانے کے لیے سلویٰ نے اپنی جان ماری تھی؟ کیا کہف کا کوئی اور رخ ابھی سے دکھایا جانا باقی تھا؟ وہ لمحے بھر کو مسکرائی تھی۔ اس مسکراہٹ میں کچھ ٹوٹے کانچ سا تھا، کچھ بہت تکلیف تھا۔ مجھے خود کی مخالفت کا سامنا تھا، ابھی بھی ہے، ساری زندگی رہے گا۔ ساری زندگی جنگ لڑنی ہے میں نے۔ باہر کی مخالفت کا رخ بدل جاتا ہے رابل، انسان کی اپنی مخالفت کا رخ قبر کی مٹی تک نہیں بدلتا۔ آخر میں ماس کی طرح ہی کندھے اچکائے، لیکن رابل نہیں مسکرا سکی۔ اس پر جیسے بہت کچھ چند ہی لمحوں میں آشکار ہو گیا تھا۔ ان کے نرم سے ہاتھوں میں قید اپنا ہاتھ اب یک ہاتھوں میں قید لگ رہا تھا۔ انسان کی اپنی مخالفت سے بڑی کوئی مخالفت نہیں ہوا کرتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے ابھی ایک سخت وقت گزارا ہے۔ مطلب؟ ہاں، گزارا تو ہے، بہت تکلیف دہ وقت گزارا ہے، لیکن ان آنسوؤں کا، تکالیف کا ثمر بہت میٹھا ہے، بہت پرسکون، مطمئن اور دلوں کو راحت بخشنے والا ہے۔ اب لگتا ہے کہ میں نے خود کو ضائع نہیں کیا، اور اس احساس سے زیادہ اب آپ کے لیے کچھ بھی قیمتی نہیں ہے نا؟ اپنے ازلی پیارے سے انداز میں پوچھتے ہوئے وہ سلویٰ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی، اور قیمتی احساسات انسان کی جان سینچ کر اس کے وجود کا حصہ بنتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہمیں اس تکلیف کا احساس رہتا ہے، لیکن میں نے اللہ کی کتاب پڑھنے والوں کو کہتے سنا ہے کہ جنت میں داخل ہوتے انسان اس کی دنیا کی ہر تکلیف بھول جائے گا۔ میں بس اس داخلے کی منتظر ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس دروازے کو پار کرتے ہی میری ہر تکلیف خوشی میں بدلنے والی ہے۔ رابل کی آنکھوں میں بے ساختہ کچھ پگھل کر گرا تھا۔ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا بنتا جا رہا ہے۔ انسان کی بیٹھک اس کا عکس ہوتی ہے۔ اسے بھی اس کا عکس نظر آنے لگا تھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں کبھی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکوں گی۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں کہیں درمیان ہی میں اپنا ساتھ چھوڑ دوں گی۔ مجھے کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے سلویٰ۔ اس کے منہ سے سلویٰ نکلا، اور یہی طے پا گیا، جو وہ ماس کے لیے تھی اب وہی اس کے لیے بھی تھی۔ مومن کی زندگی خوف اور امید سے عبارت ہوتی ہے رابل۔ یہ احساس اس بات پر گواہی ہے کہ تم وہاں تک پہنچنے کے لیے ہر دن کو خود کو مارتی ہو۔ اللہ تمہاری کوشش دیکھے گا۔ کوشش کرنے والے پا لینے والے ہوتے ہیں۔ وہ ان کی بات پر مسکرائی تھی، پھر قطعی سی چمکتی نمی سمیت انہیں دیکھا۔ آپ باقی قرآن کے استاذہ ہیں، مجھے کوئی شک نہیں اب اس بات میں۔ وہ اس کی بات پر ہنسی تھی۔ ایسا کیوں لگا تمہیں؟ میں اکثر سوچتی ہوں کہ سب قرآن والوں میں مشترکہ بات کیا ہوتی ہے؟ ایسا ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک کا حصہ ہوں، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی گلیوں سے گزرنے والے ہوں، وہ ہمیشہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جانتی ہیں وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سلویٰ کی آنکھیں اس پر جمی تھی۔ وہ امید سے بھرپور ہوتے ہیں، وہ مایوس نہیں ہوتے، دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں، لیکن ان کی امید سے بھرپور شخصیت تاریک اوقات کی تاریکی میں بھی جگمگا رہی ہوتی ہے۔ جن لوگوں سے قرآن پڑھ رہی ہوں وہ بھی آپ جیسے ہیں، اور اب مجھے سمجھ آیا کہ آپ سب، بلکہ ہم سب ایک جیسے کیسے ہیں۔ ہم سب امید والے لوگ ہیں، ہم مایوس ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اس نے پہلی بار سلویٰ کی سبز آنکھوں کو بہت باریک سی نمی میں ڈوبتے دیکھا تھا، مگر ان کے لب مسکرا رہے تھے، وہی امید اور خوف کے درمیان زندہ رہنے والا طرز زندگی۔ واقعی ہم سب امید والے لوگ ہیں، ہم امید کو وجود میں لانے والے کے بندے ہیں۔ مایوسی ہمارے لیے کفر کے مترادف ہے، بلا شبہ ہم امید والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں۔ اور اب کے لاؤن سے آتی وہ نرم گرم سی خوشبو مزید گہری ہو گئی تھی۔ انسانی امید کی مٹھاس بھی اس پر خنک سی وقت میں تحلیل ہونے لگی تھی۔ قدیم زمانے کو کوئی سحر تھا جو ہر سو بکھرنے لگا تھا، اور اس سحر کو اس جگہ کا احاطہ کرنے میں کتنا عرصہ لگا تھا۔ رابل نے گہرا سانس لیا، وہ اب اندازہ کر سکتی تھی۔ اسی بہر اب بوٹ کر اسے اپنے قرآنی نسخے دکھا رہی تھی۔ ان کے پاس ہر طرز کا قرآنی نسخہ موجود تھا، سادہ ترجمے والا، بنا ترجمے والا، بھاری تفسیر، محض قرآنی حاشیہ،
غرض یہ کہ ان کے پاس ہر طرح کا نسخہ اس بات کی دلیل تھا کہ وہ واقعی قرآن کی استاذہ ہیں۔ وہ اب رابیل کو مسکرا کر ہر قرآن کی خصوصیات سے آگاہ کر رہی تھی، اور بس وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ ان سفید اوراق پر لکھے لفظوں کو چھو کر محسوس کر رہی تھی۔ اس میٹھے سے سحر کی خوشبو کی تیزی سے لاؤنج میں تحلیل ہونے لگی تھی۔ رات کی اس پہر وہ اقبال کے گھر سے واپس آئی تھی۔ رابی کے جانے کے بعد ماحول خاصا آکورڈ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی انہیں مجبوراً وہاں بیٹھ کر اپنی اور رابیل کی پوزیشن کلیئر کرنی پڑی۔ ردا تو آتے ہی اپنے بیڈ میں گھس کر موبائل چلانے میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن دوسری جانب شزا اپنے گلے میں موجود باریک سی زنجیر کو 2 انگلیوں سے چھوتے کسی گہری سوچ میں غرق نظر آ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم اپنی بہن سے زیادہ خوبصورت ہو۔ ارحم کی بات پر اس نے چونک کر اسے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ کب سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا اسے پتہ نہ چل سکا۔ چونکی تو وہ تب جب اس کی آواز عقب سے ابھری۔ یہ اقبال کی مہندی والے دن کی کہانی تھی، اور شیزا جو اس واقعے کے بعد بری طرح ارحم کے رویے سے الجھ گئی تھی، کسی سے بھی اس کی بابت بات نہ کر سکی۔ نہیں ارحم بھائی، رابیل ہم سب میں خوبصورت ہے، بس اسے ٹھیک سے خود کو کمپوز کرنا نہیں آتا۔ اگر وہ خود کا خیال رکھنا شروع کرے تو ہم سب سے خوبصورت لگے۔ اس نے اس کے لہجے کی بھاری دھمک کے بعد بھی بہت صبح سے بات سنبھالی تھی، لیکن ارحم کے تیور ٹھیک نہیں تھے۔ معنی ہیزی سے مسکرا کر سر جھٹکا تو شیزا کا دل عجیب ہونے لگا۔ اس میں وہ بات نہیں ہے جو تم میں ہے، پتہ ہے۔ آج میں اسے اور تمہیں دیکھ رہا تھا، اور یقین کرو میں دنگ رہ گیا کہ تم اس کی بہن ہونے کے باوجود بھی اس سے قدر مختلف ہو۔ اتنی مختلف کہ میری نگاہوں کا رخ تم پر بار بار پلٹ کر مجھے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اس کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا تھا، یوں لگتا تھا کہ ابھی دل باہر آ گرے گا۔ اس کے لرزتے قدم لمحے بھر کو پیچھے ہوئے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے ارحم بھائی، اب بھائی بھائی مت بولا کرو یار، سوٹ نہیں کرتا تمہارے ساتھ، ایسے مجھے شرمندہ مت کرو۔ اس نے ایک دم اس کے چہرے پر آتے لٹ کو چھوا تو وہ بے اختیار تیزی سے پیچھے ہوئی۔ اس کی پشت سنگھار آئینے سے جا لگی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں ارحم بھائی، مجھے پھوپھو بلا رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے ہوا کے تیز جھونکے سے بھی زیادہ تیزی سے وہ اس کے برابر سے نکلی تھی۔ قدم بری طرح لرز رہے تھے، اور رگوں سے گویا کوئی جان کھینچنے لگا تھا۔ بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلتے وقت وہ سامنے سے آتے ماس سے بری طرح ٹکرائی تھی، اتنی زور سے کہ وہ پیچھے کی جانب جا گری۔ وہ اس کے یوں آنن پانن ٹکرانے سے چونکا تھا، اور پھر جیسے ہی اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکا۔ اگلے لمحے ہی اندر تک اترتی اس کی نگاہوں نے شیزا سے اس کے پیچھے کمرے تک سفر کیا۔ اس کا چہرہ ماس کی نگاہوں سے بے اختیار ہی سفید پڑ گیا تھا۔ شیزا ٹھیک ہو؟ کیا ہوا؟ اس کی نگاہوں کے برعکس اس کا لہجہ سادہ سا تھا، مگر وہ نگاہیں شیزا کی گردن کے بال کھڑے ہونے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے تھوک نکلا۔ کچھ نہیں ماس بھائی، وہ پھوپھو نے بلایا تھا تو وہی جا رہے ہیں۔ ماس نے اس کے ہاتھ کو دیکھا جو خواہ مخواہ ہی بار بار اس کے بالوں کو چھو رہا تھا۔ مٹھیاں بھینچ کر کھولتی وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے وہ بمشکل مسکرائی تو ماس اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی تو وہ دور تک اسے دیکھتا رہا۔ اسی پہر کمرے کا دروازہ کھلا تو اس نے چونک کر گردن اس جانب موڑی۔ ارحم اپنا کالر جھاڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے آئیبرو حیرت سے اوپر کو اٹھے۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا، لیکن اس پر دوسری کوئی بھی نگاہ ڈالے بغیر آگے بڑھ گیا، اور بے ساختہ اس کی چھٹی حصے سے کچھ گڑبڑ ہونے کا اندیہ دینے لگی تھی۔ اس نے سکڑی آنکھوں کو دوبارہ اسی راستے پر ڈالا اور کچھ سوچتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شیزا کہاں گم ہو؟ ردا کی کان پھاڑتی آواز پر وہ ماضی سے حال میں آئی تھی۔ چونک کر سنگھار آئینے میں ردا کا عکس دیکھا۔ اس کا دماغ اب بھی حاضر نہیں تھا۔ یہ ایک احساس کہ ماس سب کچھ تو نہیں تو کچھ نہ کچھ تو جانتا ہوگا، اس کی جان اکثر ختم کر دیا کرتا تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے ردا کی جانب دیکھا، وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ اس پہر ماس جو سلویٰ کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل رہا تھا، بجتے فون کی جانب متوجہ ہوا۔ فون کان سے لگاتے اس کی نگاہوں نے رابیل کو دیکھا جو سلویٰ سے مسکرا کر گلے ملتی انہیں خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ بولو ماس بھائی، ارحم کے میسیجز کے اسکرین شاٹس میں آپ کو بھیج رہا ہوں، باقی فیصلہ آپ خود کر لیں کہ وہ اس لڑکی کو تنگ کر رہا ہے یا نہیں۔ اس نے جواب دیے بغیر فون کان سے ہٹا کر جیب میں ارسا اور گہرا سانس لیتا گاڑی کا دروازہ کھولتا اندر بیٹھ گیا۔ رابیل بھی اس کی دوسری جانب کا دروازہ کھولتی اندر بیٹھ رہی تھی۔ سلویٰ بہت اچھی ہیں ماس، مجھے بہت اچھا لگا ان کے ساتھ، وہ اتنی پیاری ہیں، بالکل حبیبہ تائی جیسی لگتی ہیں۔ ویسے کتنی بڑی ہیں وہ تم سے؟ ماس تم سن رہے ہو مجھے؟ اس کی غائب دماغی دیکھ کر اس نے آخر میں پوچھا تھا۔ اس نے حالی نگاہیں اس کی جانب پھیری۔ وہ یقیناً اس کے جانب متوجہ نہیں تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ہاں نہیں کچھ نہیں۔ بتاؤ نا سلویٰ کتنی بڑی ہیں تم سے؟ 3 سال بڑی ہیں۔ تم کتنے سال کے ہو؟ 28۔
28 مطلب تم مجھ سے 11 سال بڑے ہو؟ یا اللہ تم مجھ سے اتنے بڑے ہو؟ ویسے میں نے سنا ہے کہ جو لڑکے بڑے ہوتے ہیں وہ بہت خیال رکھتے ہیں اپنی بیوی کا، تم بھی ایسے ہو کیا؟ ویسے مجھے لگتا نہیں ہے کہ تم ایسے ہو گیا۔ معاذ نے اسے ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جی بالکل، میں ایسا ہی ہوں، خیال رکھنے والا اور کیئرنگ تو بالکل بھی نہیں ہوں، کیونکہ ان سب باتوں کے لیے بہت سارا فالتو وقت چاہیے جو میرے پاس ہرگز بھی نہیں ہے۔ اور وہ وہی معاذ تھا، بدتمیز والا۔ اچھا پتہ ہے، زیادہ اپنی تعریف میں مت کیا کرو۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ سلوہ 31 سال کی ہیں، تم انہیں حالہ کیوں نہیں بولتے؟ اس نے موڑ کاٹتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ حالہ مجھے لگتا ہے ذرا بھاری سا نام تھا ان کے لیے، اس لیے میں شروع سے ہی انہیں سلوہ کہتا ہوں۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ پچھلے واقعے کا شائبہ تو اب اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ سلوہ سے ملنے کے بعد دل کو جو راحت اور خوشی ملی تھی وہ تو بیان سے ہی باہر تھے۔ تم ٹھیک ہو اب؟ کچھ دیر بعد معاذ کی نرم سی آواز اسے سنائی دی تھی۔ اس نے کھڑکی سے چہرہ اس کی جانب پھیرا، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں اب بہت بہتر ہوں، لیکن ایک دم وہ کچھ بولتے بولتے رک گئی تھی۔ تھینک یو۔ معاذ نے محض سر کے ہم سے اس کا شکریہ قبول کیا تھا۔ وہ اس کے اتنے اپنائیت بھرے سے انداز پر اداسی سے مسکرائی تھی۔ وہ اس سے 11 سال بڑا تھا، وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا، وہ اس سے زیادہ معاملات سنبھالنا جانتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ غصہ کب کرنا اور ٹھنڈا کب رہنا ہے۔ وہ واقعی اس سے بڑا تھا، وہ اس سے اچھا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ ایک بار پھر سے مہو ہو کر اسے دیکھ رہی ہے۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی تو رابل چونکی، پھر خجل ہو کر لب کاٹتی باہر نکل آئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکلا تھا۔ اندر نہیں آؤ گے؟ ایسے جانے کیا بات نروس کر رہی تھی؟ معاذ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، پھر اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ ادھر دیکھو۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھایا تھا۔ اس کی سرمئی نگاہوں میں عجیب رنگ تھے۔ رابل کو ان رنگوں کی کہانی سمجھ نہیں آئی، جلدی سے نگاہوں کا زاویہ موڑا۔ میں نے کہا ادھر دیکھو۔ رب کے اس نے جی کڑا کر اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کتنا مشکل تھا یہ۔ کیا میرے دوسری طرف تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ وہ لب دبائے اپنی شرارت چھپا رہا تھا۔ رابل جھم کر ہنستی، جانتی تھی وہ پکڑی گئی ہے، لیکن یہ سچ تھا کہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے آس پاس کی ہر شے دھندلا گئی تھی۔ وہ ان آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حامی بھرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ معصومیت سے نفی میں سر ہلایا تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ یہ سب تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا۔ جب تم مجھے دیکھ رہی تھی تب میرے آس پاس بھی بہت کچھ دھندلا رہا تھا۔ ایسے مت کیا کرو، جب ڈرائیو کر رہا ہوں تب تو بالکل بھی نہیں۔ یہ جو قطعی آنکھیں ہیں نا تمہاری، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہے یہ۔ پاگل، اب جاؤ اندر اور آرام سے سو جاؤ، کچھ بھی بلا وجہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بات پریشان کرے تو مجھے ہرگز بھی تنگ مت کرنا، اور مہربانی کر کے اب رونا مت۔ کوئی رلائے تو بتا دینا انہیں کہ رابل عابد کس کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، اس کی یقین دہانی کروائی تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے اس کا سر ہلایا اور پھر گاڑی کی جانب چلا آیا۔ وہ اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ دل اس کے لفظوں سے اس قدر مطمئن و شانت ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی گھلنے لگی۔ صرف ایک اس انسان کے آ جانے سے اس کا تاریک کہف روشن ہونے لگا تھا۔ اس کی زندگی آسان ہو رہی تھی، وہ خوش ہو رہی تھی۔ آسودہ سی سانس خارج کرتے ہوئے اندر کے جانب بڑھتے، اب اس کے قدموں میں لرزش نہیں تھی، اب وہاں صرف اطمینان اور اعتماد تھا۔ وہ اعتماد جو معاذ نے اسے دیا تھا۔ اس اعتماد کو تھام کر چلنا تھا، اسی میں عافیت تھی اور عزت بھی۔ So جی this is the end of this episode. Hope you will like it. Please like, share, subscribe and comment. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔